اور میں آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مفتی صاحب اگلی دفعہ آپ کی باری ہے. آج تو طارق جمیل صاحب کو میں نے الحمدللہ ان کے حصے کی خوراک دے دی ہے. انشاءاللہ میں نے ابھی دیکھی نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ, دیکھوں گا تو انشاءاللہ اگلی باری آپ. پھر لوگ پوچھیں گے جی امام حنیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کو نہیں, یہ نبی کا. دیکھو 3 لاکھ میرے سٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جان گے. لو سامو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے ان کو ٹی سی ایس بھی کروایا. طارق جمیل صاحب نے خود بتایا کہ میں نے ٹی سی ایس کروا دیا. ٹی سی ایس کیا کیا؟ ٹی سی ایس نہیں اصالہ ثواب, کہ جس کو آپ 70,000 دفعہ. سر اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی جو جماعت کے طرف ہمارے بہت سے مخلص بھائی بھی ہیں, ان کے لیے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں اس واقعے کے بعد, شاید بہت سے لوگ جو ہے وہ سوچنے مجبور ہوں. یہاں جیلم میں جماعتیں آتی ہیں نا, اتوار والے دن آئی ہوں دوسرے شہروں سے, کراچی سے, حیدرآباد سے, مل کے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اتنی محبت کرتے ہیں. سر یہ میرے سامنے سبحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بریلوی مقدس فکر سے 1 سال پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا. تو جب سے آپ سے پوڈ کاسٹ ہوئی ہے نا, تو ڈیلی تقریباً ہماری بحث ہوتی ہے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر. ایک لرننگ کے لیے ایز سیمپل ایسے کریں, حد رکوع نہیں جھکنا. ٹھیک ہے جی صاحب. انضمام الحق تو ہمیشہ وہ تعویذ لٹکا کے رکھتے تھے ان دنوں, اب تو ماشاءاللہ وہ موحد ہو چکے ہیں, تو ان سے تو 6 چھکے کو نہیں لگے. ہاں, اور جو کرامتوں والا سارا کانسیپٹ ہوتا ہے, یہ صرف انبیاء تک ہی تھا یا یہ کرامت کوئی ہوتی ہے, یا اس کو کرامت ہوتی ہے اگر آپ کے فرقے کی ہو تو وہ ہوتی ہے, دوسرے کی ہو تو وہ دجر ہوتا ہے, اسے استدراج کہا جاتا ہے. یہ جتنے لوگ لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر, ان کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو اس طرح ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پوری دنیا ہی مرتد ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ خام خواہ لوگوں کو شوق چڑھا جی دنیا سیکولر ہو رہی ہے, دنیا مرتد ہو رہی ہے, دنیا ایتھیسٹ ہو رہی ہے. حمزہ علی باسی کی گفتگو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ہر چیز کا پتہ ہے, اور وہ جس طریقے سے ڈسکشن کرتا ہے نا, وہ عام بندے کو تو پہلے وہ ٹرمز سمجھنی پڑیں گی کہ دونوں کس ٹرم پہ بات. مطلب اسلام کا سب سے بڑا چیلنج صوفیزم ہے. جی بالکل صوفیزم ہے. جہاد کے دشمن صوفی, قرآن کے دشمن صوفی, صحیح الاسناد احادیث کے دشمن صوفی. آپ کو کہتے ہیں رہبانیت کی زندگی گزارو, خود کوئی مریدنی نہیں چھوڑتے. کہ ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ندیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈبہ پیر ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کبھی اصلی پیر بھی ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں بھائی رکو ذرا, صبر کرو. اور میں آپ کے کیمرے کی وسادت سے عرض کروں, میں نے اپروچ کیا تھا حسن لیاس صاحب کو کہ غامدی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے, مین ٹی وی چینل کے اوپر آنی چاہیے. اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی خوش نصیب ہے نا تو عمران ریاض ہے, جسے میں نے کہا سامنے بیٹھ. اب اس بندے نے پی ٹی آئی کو باندھ کے مروایا کہ اگر غامدی صاحب کو حور ملی نا تو میں تو پروٹیسٹ کروں گا جناب. میں کہوں گا یہ تو قائل نہیں تھے, تو میرا اس میں علمی اختلاف ہے غامدی صاحب سے کہ یہ آپ کو جو ملی ہے نا یہ آپ طارق جمیل صاحب کو گفٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ چینل. اور آج ایک بار پھر ہم شہر سے باہر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج سے 1.5 سال پہلے بھی اسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد جتنی بھی پوڈ کاسٹ ہوئی اتفاق سے کسی نہ کسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا رہا, موسٹلی پازیٹیولی, اور ڈسکشن جو ہم بھی نہیں کرتے تھے تو گیسٹ کوئی نہ کوئی آگے کر دیتا تھا. آج خوش قسمتی سے ہم ایک بار پھر یہاں پہ موجود ہیں, تو ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ سر. جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. احمد بھائی آپ کو خوش آمدید ہے جی جیلم اکیڈمی میں. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جزاک اللہ خیر. بڑے عرصے بعد آپ نے شروع کیا دوبارہ سے. درمیان میں ہم دیکھا کہ 8 مہینے کا شاید وقفہ آیا, پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز ذرا وہ ہوئے, تو اتنی طویل بریک کی اور وقفے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری قرآن کلاسز جو ہیں کمپرومائز ہو رہی تھی, جو ریگولر ریکارڈنگز ہوتی ہیں. تو پھر سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تھوڑا عرصہ وقفہ لگا کے اسے روٹین میں لیں. اس کے بعد پھر یہ کریں گے کہ مہینے میں 1 دن پوڈ کاسٹ کا رکھ لیا کریں گے, اچھا, 1 سنڈے, اور باقی 3 قرآن کلاسز, تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اب رمضان میں تو میں نے کافی زیادہ ریکارڈنگز کروائی ہیں. تو جو کم بیک ہوا ہے کسی واقعے کی وجہ سے ہوا, آپ کا اپنا شیڈول تھا کہ ایسا ہی ہوگا؟ نہیں, کوئی واقعہ نہیں تھا, بس یہ رمضان شریف میں چونکہ ایک موسم ہے گفتگو سننے کا. ٹی وی چینلز 7 کے قریب ہیں جن کو میں نے پروگرامز دیے ہیں الحمدللہ. کچھ آن لائن دیے ہیں, کچھ یہاں پہ آ کے ریکارڈنگ ہوئی ہے, کیونکہ رمضان شریف میں لوگ دین کی بات سنتے ہیں. بالکل. اس کے بعد سنتے ہیں تو ربیع الاول میں, اور اس کے بعد محرم. یہ بس یہ 3 مہینے ہیں. باقی جو 9 مہینے ہیں مسلمانوں کے, وہ عام حالات میں گزرتے ہیں. تو آپ کا دل نہیں کرتا, ایک تو صرف یہ پلیٹ فارم ہے نا, لیکن آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی محدود ہے, تو کبھی آپ کے دل میں خیال ہے کہ آپ کا بھی کوئی مینار پاکستان پہ الحمرا ہال میں کوئی اس طرح پہ کوئی پبلک سیشن ہو, کوئی پبلک میں آپ جائیں, پبلک گیدرنگ ہو, کبھی خیال آتا ہے؟ نہیں, بالکل دل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ اس پرسکون ماحول کے اندر میں اینکر کے کوشچن کو سمجھ کر اس کو جس طریقے سے ایڈریس کرتا ہوں, یہ میں پبلکلی نہیں کر سکتا. ہاں, پبلکلی میں کوئی تقریر تو کسی ٹاپک کے اوپر کر سکتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ جو تکلیف جڑی ہوئی ہے نا سیکیورٹی ایشوز کی, وہ اتنی بھاری ہیں کہ پھر ہم سیکیورٹی کی طرف ہی توجہ دیں گے
اور جو ایکچوئل ہم نے میسج کنوے کرنا ہے وہ ہم نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے. ابھی اتوار کا دن ہے آج, جو وہی ایک دن ہے. گزشتہ اتوار کو جو ہے نا وہ طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ آئی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کہا کہ انجینئر صاحب کی بڑی آزمائش ہے کہ پورے ہفتے کے بعد ان کو اب بولنے کا موقع ملے گا اور اس میں اپنا بیان جاری کریں گے. یقیناً آپ نے صبح کر دیا ہوگا, لیکن اس میں ہم نے بھی کچھ اسٹڈی کی. میں بلکہ اعتراف کرنا چاہوں گا, میں نے اس سے پہلے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی. اس کے بعد تھوڑا سا اسٹڈی کی, آپ کے لیکچر سنے تو بڑی عجیب سی اس میں چیزیں تھیں. لیکن زیادہ حیرانی اس بات کے اوپر ہوئی کہ ایک بڑی تعداد میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہیں اور بڑا ابتدائی تعارف ان کو ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ فضائل جو ہیں وہ عقائد سے ان کو تعلق نہیں ہوتا, تو لہٰذا اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور عجیب طرح کی تعویلیں. تو یہ فضائل اعمال اور تبلیغ, اس کا بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے اور یہ پاپولر کیوں ہے لوگ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے دوست تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہیں اور واپس آ کے اپنی زندگی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ ان کی تھی نا گناہ چھوڑتے ہیں واقعی. تو یہ لوگ اس کو کانسیپٹ بھی سمجھتے ہیں. یہ ذرا کانسیپٹ تھوڑا واضح کیجیے. تبلیغی جماعت کا جو کام ہے نا, یہ تو انبیاء والا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے ان کے سلیبس سے. جو وہ باتیں کرتے ہیں نا, جو سلوگن ہے ان کا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا. سلوگن تو بہت اچھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو ملیں گے قرآن حکیم میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ملیں گے صحیح الاسناد احادیث کے اندر, جو ٹاپ آف لسٹ 2 کتابیں ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم. اس کے علاوہ بھی ہیں ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. یہ ان کا سلیبس نہیں ہے. سلیبس ان کا شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کا لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کتاب کے سٹارٹ میں بتا دیا کہ مجھے طبیبوں نے کچھ روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا, تو میں نے کہا اتنے عرصے سے یہ کام پینڈنگ تھا, تو میں نے فضائل اعمال لکھنا شروع کر دی. باقی طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں فضائل کے اوپر, اور فضائل کے اعتبار سے ضعیف روایتیں ایکسیپٹیبل ہیں, تو چند ایک محدثین کا موقف ہے. لیکن اوورال جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, جس طرح امام مسلم ہیں, وہ تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, جو مسلم شریف کا حصہ ہے, پہلی 92 روایات, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کیا دنیا میں صحیح احادیث کم ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں کا سہارا لیں, اور وہ علماء جو اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑے محدث ہیں, یہ لوگ علماء کی بجائے جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں, جو لوگوں کو یہ بتا نہیں رہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں. پھر انہوں نے اس میں ساتھ یہ لکھا کہ احادیث 3 کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یا تو آپ اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت کرتے ہیں, حلال کا یا حرام کا, ایک یہ کیٹیگری. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا حکم واضح کرتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے الترغیب والترہیب, یعنی کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا اور کسی برے عمل سے روکنا. یہ 3. تو انہوں نے کہا ان تینوں کاموں کے لیے صحیح حدیث ہونا ضروری ہے. یہ تو امام مسلم لکھ کے گئے ہیں. پھر آخری بات, طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ضعیف روایتیں فضائل میں بیان کرتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہیں, فضائل اعمال میں بھی اس سے عقیدے بنائے گئے ہیں, اور بعض عقیدے اتنے ڈینجرس ہیں, گستاخانہ ہے. مثلا جو قرآن کی تعریف کر دی ہے انہوں نے فضائل اعمال کے اندر, جو پہلے تو ڈینائل موڈ میں چلے گئے تھے طارق جمیل صاحب کے, یہ لکھا ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام اللیل میں اپنے جسم کو رسی سے باندھتے تھے کہ کہیں غلبہ نیند کی وجہ سے گر نہ پڑے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, حالانکہ لکھا ہوا ہے. جب بھٹی صاحب نے ان کو کہا یہ لکھا ہوا ہے, میں نے کنفرم کیا, تو انہوں نے کہا اگر لکھا ہوا ہے تو غلط ہے. بھائی غلط کیوں ہے؟ گستاخی ہے, جھوٹ باندھا ہے آپ نے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جس آیت کی تشریح میں یہ جعلی واقعہ لکھا, وہ آیات خود بتا رہی ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اے نبی, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ سنیں تو آپ اس کی ٹینشن لیں. وہ جسمانی مشقت کی بات نہیں ہو رہی تھی, انٹلیکچوئل مشقت جو تبلیغ کے دوران آتی ہے. اب قرآن کی تفسیر بھی ہم نے ان کو سمجھانی ہے, یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے
کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام تھا پہنچانا, انہوں نے قبول کر لیا, ٹھیک, نہیں کرتے نہ کریں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ضعیف روایتیں صرف فضائل میں بیان نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس سے عقیدے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو انہوں نے واقعہ خود مان لیا, امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے, انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے, اور اس میں انہوں نے جعلی روایت پیش کر دی جامعہ ترمذی کی. عطیہ العوفی اس میں ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے. طارق جمیل صاحب نے جی, اتقو فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جعلی روایت ہے. شیخ البانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جعلی روایت ہے, اور اس سے انہوں نے امام حنیفہ کا کشف ثابت کیا. اور اس میں بھی ٹیکنیکل غلطی یہ کی کہ فضائل مال میں لکھا ہوا ہے, اور تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں سنایا یہ واقعہ, کہ امام حنیفہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے, اس نے چغلی کی ہے, اس نے غیبت کی ہے. یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صرف صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. لہٰذا کبیرہ گناہ تو کبھی بھی دھلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اور جو صغیرہ ہیں وہ بھی صرف انبیاء کو نظر آ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. تو انہوں نے ضعیف روایت سے عقیدہ بنایا. لہٰذا طارق جمیل صاحب کا کہنا یہ فضیلت میں ہے, تو یہ انہوں نے امام حنیفہ کی فضیلت ثابت کی ہے, دین کے کوئی کام کی فضیلت ثابت نہیں کی, الٹا انہوں نے بد عقیدگی کی طرف امت کو ابھارا ہے. اور جو کرامتوں والا سارا کانسیپٹ ہوتا ہے یہ صرف انبیاء تک ہی تھا یا یہ کرامت کوئی ہوتی ہے, یا اس کا کرامت ہوتی ہے, اگر آپ کے فرقے کی ہو تو وہ ہوتی ہے, دوسرے کی ہو تو وہ دجل ہوتا ہے, اسے استدراج کہا جاتا ہے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, لیکن کرامت ہمیشہ خلاف عقل ضرور ہوتی ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ہماری شریعت ہے کہ وحی کا جو معاملہ ہے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اس امت میں وحی نہیں کسی کے اوپر نازل ہوگی, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی کشف والا معاملہ کرے گا. ہاں شرع صدر ہو سکتا ہے, وہ نیوٹن کے اوپر بھی ہوا. آئنسٹائن اپنے بیٹھک میں بیٹھا تھا, اس نے امیجن کیا کہ یہ جو سامنے بندہ شیشے کی صفائی کر رہا ہے اگر یہ گر پڑے تو یہ کیسا فیل کرے گا. پوری اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے دی, اس کے بعد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ ہو سکتا ہے, اسے شرع صدر آپ کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو غیبی خبریں ملنا شروع ہو جائیں. یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا. صحابہ کرام, بخاری مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, وہ آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا. خیبر کے موقع پر اسے تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا, اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. ظاہر ہے ہم بھی ہوتے یہی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم شہادت مبارک کہہ رہے ہو, اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی, مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ آگ کی اس کے کفن کے اوپر نظر آ رہی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آ رہی ہے, امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل کہانی ہے. صحابہ کرام پھر گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھے اٹھا لیا تھا, وہ لا کر مال غنیمت میں جمع کروایا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, یہ خام خواہ عقائد بنانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عزت افزائی نہیں کی, اس کے ذریعے ان کی بدنامی میں اضافہ کروایا, کیونکہ جب ہم اس کو رد کریں گے پھر لوگ پوچھیں گے جی امام حنیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کو نہیں. یہ نبی کا پروٹوکول. طارق جمیل صاحب کا اگر آپ سائیکلوجیکل انالیسس کریں اس والے پورے واقعے کے اوپر, تو وہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کا نام لینے پہ اور یہ والی بات کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے, حالانکہ وہ عام طور پہ نہیں کرتے اس طرح کی بات. ہم سافٹ ٹارگیٹ ہیں جی سب کے لیے. جن لوگوں نے ان کو سورند سور کہا ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں, اور 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے ان کو ٹی سی ایس بھی کروایا. طارق جمیل صاحب نے خود بتایا کہ میں نے ٹی سی ایس کروا دیا, حالانکہ وہ روایت بھی جعلی ہے, وہ بھی فضائل مال میں لکھی ہوئی ہے کہ بخشش ہو جاتی ہے. ٹی سی ایس کیا کیا ہے؟ ٹی سی ایس یہ سال ثواب, کہ جس کو آپ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سال ثواب کر دیں, یہ کہتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور یہ انہوں نے فضائل مال سے سیکھا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے. جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو انہیں حافظہ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں. تو اس سے طارق جمیل صاحب نے اپنے حق میں برائی کروائی ہے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں نے تو آج 2 گھنٹے میں پوری پوڈ کاسٹ میں جو مجھ سے متعلق حصہ تھا اسے میں نے الحمدللہ ریبٹل کیا ہے. طارق جمیل صاحب نے مجھے اس میں گمراہ کہا ہے, بدتمیز کہا ہے, مرزے ورڈ بولا ہے, ٹھیک ہے, تحقیر سے میرا نام لیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے ان کو. بیسیکلی تو وہ بخار اگر تھا ان کی نظر میں تو وہ میرے ذریعے پہنچا نا, تو انہوں نے سارا غصہ میرے اوپر نکالا. اس طرح کرنے سے انہوں نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کی. وہ چھپی تو نہیں ہے, باتوں کے جواب تو انہوں نے بالکل نہیں دیے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں بھائی اس کا جواب دو. یہ تو نہیں کہ تیری پھوپھی ناچ گئی تھی, بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناچ جان. سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ جو آپ کے پھوپھا جی نے لکھا ہے فضائل مال میں, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا.
تو اس لیے انہوں نے کہا یہ بدتمیزی ہے, اس طریقے سے بولنا نہیں چاہیے. بھائی جو فضائل اعمال کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے اور آپ بھٹی صاحب کے اس انٹرویو کے اندر لاجواب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فضائل اعمال کے بارے میں بات نہ کرو, یہ غلط ہے. جس نے آپ پر عیاں کیا کہ فضائل اعمال میں یہ چیزیں غلط ہیں وہ تو گمراہ ہے, اور فضائل اعمال لکھنے والا بزرگ ہے. واہ, ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے بڑی ڈگری دیتے کہ انجینئر صاحب شکریہ, آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ گمراہی لکھ کے گئے ہیں, الٹا مجھے گمراہ کہنا شروع کر دیا. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. سر اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی جو جماعت کے اندر ہمارے بہت سے مخلص بھائی بھی ہیں, ان کے لیے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں اس واقعے کے بعد, شاید بہت سے لوگ جو ہے وہ سوچنے مجبور ہوں, کیا اوور آل کام ان کا ٹھیک ہے, بیچ میں سے کچھ کام ٹھیک ہے, یا ان کو کس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ ہم تو عرصہ دراز سے تبلیغی جماعت والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہماری جماعت ہیں, ہم آپ کو آن کرتے ہیں, نبیوں والا کام کر رہے ہیں. اور مجھے تبلیغی جماعت سے اس لیے عقیدت ہے کہ یہ اپنی جیب سے لگا کے کرتے ہیں. میرے لیے یہ جو پیسے والا فتنہ ہے نا, یہ اتنی بڑی چیز ہے, کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تبلیغی جماعت کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ اپنی جیب سے لگا کے جاتے ہیں. تو ہم ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار کام بہت اچھا ہے, اپنا سلیبس جو ہے نا اس کو ایڈریس کرو. ہزاروں ہمارے اسٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں ہیں, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی. یہاں جیلم میں جماعتیں آتی ہیں نا, اتوار والے دن آئی ہوں دوسرے شہروں سے, کراچی سے, حیدرآباد سے, مل کے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اتنی محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ تبلیغی جماعت کے اندر بھی یہ اصلاح کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں طارق جمیل صاحب نے بھلے میرے ہی روب کی وجہ سے یا ارشاد بھٹی صاحب کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ فضائل اعمال غلط ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں تحویل قبلہ ہے, بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک قسم کا خودکش حملہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر کر دیا. اگرچہ اس میں تبلیغی جماعت کو فائدہ تو کچھ عرصے بعد ہوگا, البتہ طارق جمیل صاحب کو تو ذاتی طور پہ نقصان ہو گیا, سیدھی سی بات ہے. ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ پوری زندگی ہمیں اس طرف لگائی رکھا آپ نے, اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیں مجھے اس میں یہ بھی آپ کے پلیٹ فارم سے بات چلی جائے, انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہے نا یہ کہتا ہے چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال. او بھائی جب لوگ اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں گے تو ہم ان کو کیا کہیں؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں اور سارے دعوے نبوت کریں گے. اب وہ جو دعوے نبوت ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دعوے نبوت نہیں ہے, صرف انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. اللہ کے بندو, ہمیں تو آپ بتاتے تھے کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. تمہارے بابے سچی مچی کلمہ پڑھائے تو وہ کہتے ہیں نہیں امتحان تھا. کیا سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے اس طریقے سے امتحان لیا؟ اور پھر کہتے ہیں یہ بابے کہہ رہا ہے. اور یار یہ میں رسپیکٹیبل ورڈ بول رہا ہوں, یہ بابے تو میں امام بخاری امام مسلم کو بھی کہتا ہوں کہ میرے بابے ہیں, یہ رسپیکٹیبل ورڈ ہے, یہ کوئی تحقیر والا ورڈ نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ ورڈ اس وقت یوز ہو رہا ہے, یہ اردو ڈکشنری کا حصہ بن چکا ہے. اچھا مجھے بتائیں, اشفاق احمد صاحب جب کہتے تھے بابا جی بابا جی, اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جو ہے یہ نٹوریس ورڈ ہے, یہ خام خواہ انہوں نے بات پکڑی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اب جواب دیں گے. ایسے ہی آپ نے صحیح فرمایا کہ طارق جمیل صاحب کو اپنے لوگوں کا فیڈ بیک مل رہا ہے کہ آپ نے میں یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے بعد بھٹی صاحب پہنچے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس, اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس سے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ایک ہیرو بن گئے ایک طریقے سے. اس کا خراب بہتر جواب دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے, نئی بات شاید انہوں نے کی ہے کہ اگر انجینئر صاحب جو ہے وہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کہنے والوں کو یہ موقف رکھتے ہیں تو ایک سینسٹیو معاملہ ہے, انہیں کافر ڈکلیئر کریں. جس طرح ہم قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے, تو کھل کے سامنے ہے. اور انہوں نے یہ آپ سے مطالبہ کیا, تفصیلی ویڈیو بھی آپ نے, میں تو کھل کے سامنے ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو کب سے ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں جی, میں نے کب سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا قائل ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر کسی مسلمان کا اس سے ہٹ کے عقیدہ ہے تو وہ بتائے نا. مفتی طارق مسعود صاحب اپنا عقیدہ واضح کریں نا کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا مسلمان رہتا ہے. اس سے اگلی بات, آلریڈی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ آ چکا ہے اس پہ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دیا ہے ہماری ویڈیوز کی ہیٹ کی وجہ سے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے آنا رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس کی تعویل کرے کہ اس سے مراد میں نبی علیہ السلام کا پیغمبر بن کے آیا ہوں یا ان کا ڈاکیا بن کے آیا ہوں, تو اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ رسول ایک ٹرم ہے جو پروفٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو مفتی صاحب اعلیٰ حضرت پہلے ہی کافر کہہ چکے ہیں, اور ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں, احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی. رہا اب جن لوگوں نے تعویل کی ہے, ہمارے سامنے اگر موجود ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے,
انہیں سمجھائیں گے. میرا خیال ہے جس طرح ہم کامیاب ہو گئے ہیں طارق جمیل صاحب کو یہ بات سمجھانے میں کہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اشرف تھانوی صاحب دنیا میں موجود ہوتے میں ان کو بھی قائل کر لیتا. میرا خیال ہے وہ ضدی نہ ہوتے, وہ عالم دین تھے. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہم ان کی عبارت پہ کفر کا فتویٰ دیں گے, بندے پہ نہیں دیں گے. ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف ہے. کھل کے ہم سامنے ہیں بھائی, مجھے بتائیں ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کھل کے سامنے آؤ, تو ان کا ایمان کیا کہتا ہے ان کو کہ چشتی رسول اللہ کلمہ اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کلمے کو کیا درست مانا جائے گا؟ اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ ایک خاص ٹرم ہے, وہ اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے, اس کو کوئی اس طریقے سے بدل نہیں سکتا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان کا فتویٰ موجود ہے. بہرحال مفتی صاحب شاید کچھ عرصے سے میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے, ورنہ اپ ڈیٹ ہوتے وہ. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مفتی صاحب اگلی دفعہ آپ کی باری ہے. آج تو طارق جمیل صاحب کو میں نے الحمدللہ ان کے حصے کی خوراک دے دی ہے. انشاءاللہ میں نے ابھی دیکھی نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ, دیکھوں گا تو انشاءاللہ اگلی باری آپ ٹریلر جو ہے وہ تھوڑا سا پوڈ کاسٹ آپ نے دے دیا, باقی آپ تفصیل سے جو ہے اگلی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. سر یہ میرے سامنے سبحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بریلوی مکتب فکر سے 1 سال پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا. تو جب سے آپ سے پوڈ کاسٹ ہوئی ہے نا, تو ڈیلی تقریباً ہماری بحث ہوتی ہے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر. ایک لرننگ کے لیے ایز اے سیمپل نہیں ایک سوال یہ کرنا چاہیں گے, آج جو تم ذرا جو پوچھتے ہو جو بنیادی اعتراض ہے, تاکہ تمہارے سے بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں ان کی بھی لرننگ ہو سکے. ہاں پوچھیں ضرور پوچھیں. ہاں پوچھیں آگے پوچھیں. وہ کیمرے سے ہٹ جائے. ہاں پوچھیں. السلام علیکم, میرا نام سبحان ہے. ہاں ایسے کریں, حد رکوع نہیں جھکنا, ٹھیک ہے جی صاحب. مطلب ہمارے جو اوپینین ہے نا, جیسے گھر والوں نے بچپن سے جیسے پرورش کی ہے, مطلب ہمارا ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا کہ مطلب بزرگوں کی عزت تو کرتے ہیں ہم, جیسے دربار ہیں اور یہ جن ہیں, مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ایک دربار ہے ہمارے وہاں علاقے میں, وہاں پہ ہم لوگ مطلب کسی کو کوئی چوہا کاٹ لے یا کوئی سانپ کاٹ لے, وہ وہاں جاتے ہیں, وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو بزرگ ہیں ان کے پاس کیا ایسی کرامت ہے کہ ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو کچھ ہوتا نہیں, وہ ہاسپٹل نہیں جاتے, وہاں پہ دعا کراتے ہیں. اور دوسرا آپ کے بھائی ادھر ہی رک جائیں, کوئی کرامت نہیں بھائی, چوہا کاٹنے سے تو کوئی نہیں مرتا. ہم تو کہیں جاتے بھی نہیں ہیں چوہا کاٹنے کے اوپر. سانپ, ہاں سانپ کون سا, کوبرا, کوئی بھی سانپ نہیں کوئی بھی سانپ نہیں نا میرے بھائی. پانی کے 80% سانپ ایسے ہیں جن کے اندر زہر نہیں ہوتا. سانپ پھر ہمارا ہوگا جیلم اکیڈمی کا. ہاں اور بزرگ ان کے چاہیے ہمیں, زندہ بزرگ, کوئی بڑے سے بڑا ان کا بزرگ جو زندہ ہے, کاٹنا اس کو ہے سانپ, کیونکہ عام بندہ تو میں نے نہیں مروانا نا, کیونکہ عام بندوں کا تو آپ لوگوں کا تو قصور ہی نہیں ہے. اس گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, سانپ ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لے کے, اوریجنل قسم کا کوبرا سانپ, تو آ جائے میدان میں. یہ گھوڑا یہ میدان کرتا ہوں میں واقعی. اچھا یہ لوگ جو ہے نا, ہم کبھی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ چلا کے سلام بھی کرتے ہیں مزاروں کو, اور بہت ساری اور بھی ان میں کافی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن اس طرح کے بہت سادہ لوگ ہیں جو بھی اس طرح کے کانسیپٹ رکھتے ہیں, تو ان کے لیے اوور آل اسپیشلی جو بریلوی مکتب فکر سے ہیں, اوور آل بریلویوں کے لیے تو ہمارا یہ رڈز ہے نا جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ کوبرا سانپ کاٹ جائے تو کسی مزار کے اوپر لے کے جاؤ, تو ہم تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے تو ایسی کوئی چیز ارشاد نہیں فرمائی. جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے, وہ بھی اگر صحیح کسی کے پاس کوئی اس طرح کا عمل موجود ہو. سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, جب ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا یا کوئی اور جانور, بچھو وغیرہ, تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو شفا ہو گئی. ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں مزار پہ لے جائیں اور کوبرا سانپ کاٹ گیا ہے اور اس سے بندہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح کہیں نہیں ہوتا. دوسرا, کیا یہ واقعات صرف مسلمانوں کے ہاں ہے؟ سب سے زیادہ سینچری تو ٹنڈولکر نے کی ہوئی ہیں. وہ تو جاتا ہے جناب ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں, وہ تو حرم مکہ میں تو نہیں جاتا, نہ وہ داتا دربار پہ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر انڈین بیٹسمین تھا یوراج سنگھ, جس نے دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے بالر کو, اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فاسٹ بالر کو اس نے 6 چھکے مارے. کوئی بزرگ بھی مار کے بتائے نا. انضمام الحق تو ہمیشہ وہ تعویذ لٹکا کے رکھتے تھے ان دنوں, اب تو ماشاءاللہ وہ موحد ہو چکے ہیں, تو ان سے تو 6 چھکے کو نہیں لگے. ہاں تو یہ ساری کہانی ہے بھائی, اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ علم کی دنیا, اس میں علمی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس طرح کی جو شعبدہ بازیاں ہیں ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا ایک کرسچن اور مسلمان کا آپس میں مجادلہ ہوا, تو اس نے کہا یہ میں زہر قاتل پینے لگاؤں, اور وہ پی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کے بندو, زہر قاتل ہو تو کوئی بچ سکتا ہے؟ تذاب بھی اگر ڈال کے دے دینا اوریجنل والا تو بندہ زندہ نہیں بچتا. کہتے نہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا زہر قاتل. زہر قاتل پینا حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے,
جس شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط ہوگا. جس نے بلندی سے گرا کر خودکشی کی جہنم میں اسے بلندی سے بار بار گرایا جائے گا. جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. خالد بن ولید زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے, یہ تو خود ہی حرام کام ہے. کرامت ہمیشہ خلاف عقل ہوتی ہے, خلاف شرع چیز کوئی کرامت نہیں بن سکتی. یہ خلاف شرع ہے زہر پینا بسم اللہ پڑھ کے. میں کہنا زہر چھڑ دو, بابا کڈو, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ ہی 2 انگلاں دوے, ساڑی جان چھوڑے آ جائے. اس سے بڑی بات سارے بابے ایک بوئنگ 747 بلکہ ایئر بس 380 میں بٹھائیں, اس میں تو 550 بابے آ جائیں گے, اور کاک پٹ سے ہم پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. سائنس ذرا کوئی جہاز لینڈ کروا کے دسن, آخرت ہی لینڈ کرے گا, دنیا لینڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے بھائی. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی سنتے تھے اور بیان کرتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا, احادیث پڑھی, تو ہمیں پتہ چلا سب کے سب فراڈ ہے. اور دیکھیں یہ کیا بچے کا نام ہے, سبحان. جتنا میں نے ادم مچایا ہوا ہے, رتی برابر بھی کسی بابے میں یا ہوتی نا تو قبر سے نکل کے تو انجینئر صاحب کو جواب دے دیتا. اتنا برا وقت تو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا نا بابوں کے اوپر. ابھی تک تو لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھ رہے تھے, لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے. ایک اکیلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو داتا دربار پہ اگر جوتی کا ٹوکن نہ لو تو جوتی چوری ہو جائے. وہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے نا کہ 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں عرس کے 3 دنوں میں. بابا جی کدھر تھے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی چوری کرے تو انا ہو جاتا ہے, ہوں ریٹائرمنٹ لے لی بابا نے. 1965 جنہوں نے بم پھڑے نے, 2009-10 جڑے بم ٹھوک گئے سن داتا دربار سے, وہ کیوں نہیں کیچ ہویا؟ نہ پہلے پھڑے سن نہ ہوں کوئی پھڑ سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس دنیا میں حسین ابن علی کا بھی گلا کٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا ہے, ان کی آخرت بن گئی. یزید پلید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اس کے بعد مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی. اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. آخرت میں فیصلہ ہوگا. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے, وہ بھی اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ نبی الاسلام کی پیدائش کا وہ سال تھا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ سب کچھ جعلی باتیں ہیں, اس کو کرامت کہہ کے پیش کرنا تو کر کے بتاؤ نا. کہتے ہیں نہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, بھائی اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. میں تو اس دن مانوں گا جب داتا صاحب یا لال شباز قلندر یا سلطان بہو یا فرید الدین گنجے شکر یا معین الدین چشتی یا باقی سارے بزرگ وائٹ ہاؤس غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں گے, میں مان لاں گا. دیکھو 3 لاکھ میرے سٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جان گے. لو سامو آفر ہے, کتنی بڑی آفر ہے, بہت بڑی. ہاں ایسے ہی ہے. اور ابھی ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی آخر آپ کے پاس آئیں, اگر یہ بندہ آپ سے امپریس ہوا نا تو اس نے اگلے 2 دن ہم سے کہنا کہ وہ اس سینے میں نور محسوس ہو رہا ہے, ایک سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ اوور آل جو ہے نا وہ اس طرح کا تھوڑا سا ڈیولپ ہوا. تو ہمارے سینے میں تو اللہ کا شکر ہے پچھلے کوئی 16-17 سال سے نور ہے, اور اتنا نور ہے کہ بانٹ بانٹ کے اور بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. ہم تو سیٹسفائی ہیں. جو ایک خدا کے آگے جھکنے والا ہے نا, اس کو جو اللہ تعالیٰ توحید کی چاشنی دیتا ہے نا, وہ بزرگ بابوں کے ماننے والوں میں آ ہی نہیں سکتی. جو کسی بھی نانگے پیر کو دیکھ کے اس کو بھی سلوٹ کر کے گزرتے ہیں, کوئی مزار دور سے دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں, پھر ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں کے آگے نہیں جھکا, آگے کیا ہوگا. جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک اللہ کا تصور جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا, ہمیں دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں سے, جھوٹے بابوں سے آزاد کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. انجینئر صاحب آپ کے بارے میں جو تاثر ہے کہ آپ پاکستان میں موجود سارے تقریباً مولویوں کے خلاف ہیں یا علماء کرام کے خلاف ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ زندہ جو علماء کرام. نہیں, میں علماء کے خلاف نہیں ہوں, ان کے نظریات کے خلاف. اگر میں علماء کے خلاف ہوں تو میں ان کے ناموں کے ساتھ حافظہ اللہ پڑھ رہا ہوں. کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں؟ میں تو جتنے علماء یہاں آتے ہیں نا امامت کے لیے, میں انہیں آگے کرتا ہوں. یار اور تو اور چھوڑ دیں, غامدی صاحب سے ہمیں بنیادی اختلافات ہیں عقائد و نظریات کے, کہ انہوں نے چند چیزیں امت کی مین سٹریم سے ہٹ کر دی. ان کے داماد ادھر آئے تھے, میں نے ان کو مین چیئر کے اوپر بٹھایا تھا, نماز کا وقت نہیں تھا, ورنہ میں امامت پہ بھی ان کو آگے کرتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں عقائد و نظریات کے ساتھ, نہ کہ یہ کہ ہم کسی سے پرسنلی کوئی نفرت کرتے ہیں. ورنہ حافظہ اللہ تو نہ کہہ رہے ہو, یہ تو نہ کہہ رہے ہو ان کو چندے دو. اور پھر دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کا شکر ہے ان علماء کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ابھی یہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی, ہماری پوڈ کاسٹ 2 ہفتے میں 1.8 پہ پہنچی ہے.
اور طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ 4 دن میں 1.8 پہ پہنچ گئی. مجھے ایک بندے نے ای میل کی یہ کیوں ہے, میں نے کہا بھی اس لیے کہ بھائی وہ جو 1.8 ہے نا ان میں آدھے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارے 1.8 ہیں ان میں ان کے بہت کم ہو. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ اس کو سننا بھی نہیں ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں ان کو ضرور سننا ہے. آپ کو مزید یقین آئے گا کہ آپ کا استاد صحیح باتیں کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ طارق مسعود صاحب کی اپلوڈ ہوئی ہے, این ممکن ہے یہ طارق جمیل صاحب والی پوڈ کاسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ سنو بھائی کیا کہہ رہے ہیں, تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ نے کچھ سنا ہے اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں. نہیں وہ پوچھ لیے. خیر پوائنٹ تھوڑا سا آگے غامدی صاحب کے والد سے ایک پوائنٹ تھا, آپ نے ان کا نام لیا, مجھے اندازہ تھا آپ نام لیں گے. حمزہ علی عباسی صاحب کو اس دنوں آئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, کافی اچھی انہوں نے گفتگو کی. یہاں پر آپ کے پاس بھی آئے تھے, آپ کو بھی ان کے بارے میں کوئی تاثر ہوگا. اس پہ بنیادی اعتراض لوگوں نے بنیادی یہ بھی کیا کہ یہ کون ہوتا ہے دین کی بات کرنے والا, اور یہ ایکٹر ہے, اس کو اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے. تو لوگوں کا یہ اعتراض درست ہے یا ہر ایک کو حق ہونا چاہیے اپنی بات کرنے کا؟ اس طرح کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے اس قسم کا اعتراض. دوسرا یہ مذہبی طبقہ کر رہا ہے اعتراض, جی بہت زیادہ. ہاں تو ان سے پوچھیں کہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ MBBS ڈاکٹر, ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ کہتے ہیں جی وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں کام کرتے ہیں. اللہ کے بندوں, کافروں کے مقابلے پہ تم نے اپنا وہ بندہ لانچ کیا ہوا ہے جو اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے مسائل سیٹل کر سکے, اس کو تم نے کافروں کے مقابلے پہ لانچ کیا ہوا ہے. عقل کام کرتی ہے؟ ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے, انہوں نے محنت کی ہے. احمد دیدات صاحب, ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ تو یہ ان کے جذباتی اعتراضات ہیں. علمی بات یہ ہے جو ہمیں نبی الاسلام نے سکھایا وہ یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اگر کسی کو ایک آیت بھی آتی ہے اس کے پاس دیوبند بریلی کی ڈگری نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی ڈگری موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو دیا, تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا ہے نا یہ شیطان تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتہ چلا کیونکہ اس زمانے میں علم غیب تو نہیں ہوتا تھا, ان کے بزرگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے, صحابہ کو تو نہیں پتہ چلا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. اور آخری بات, اگر یہی سبحان آپ کو آ کے یہ کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ اس سے ڈگری مانگیں گے یا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھیں گے؟ آیت پڑھیں گے. تو بس بات ختم ہوگی. ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کا مفتی اعظم دیوبندیوں کے نزدیک گستاخ رسول اور مشرک ہے, اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے. یہ ڈگریوں کی اوقات ہے. ایک دوسرے کی ڈگری علماء کی وہ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ایک عام بریلوی سمجھتا ہے کہ میں دیوبند کے مفتی اعظم سے بھی بہتر ہوں کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے اور میں عاشق رسول ہوں, اور ایک عام دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں بریلویوں کے مفتی اعظم سے بہتر ہوں کیونکہ یہ شرک کرتا ہے اور میں مواحد ہوں. یہ اوقات ہے ان کی ڈگری کی. ایسے ہی ہے. تو حمزہ بھائی 2 سال پہلے آپ کے پاس آئے تھے, اس وقت بھی آپ نے کچھ نصیحتیں کی تھیں اور اس کے بعد بھی وہ مسلسل ان کی کچھ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں, اسلامک ایکٹیویٹیز میں کافی انٹرسٹ ہے. تو آپ کی ایڈوائسز کے مطابق ہیں یا مزید آپ ان کو کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے جو کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے. جو اختلاف ہے دیکھیں وہ اگر سمجھتے ہیں چند معاملات کے اندر کہ ان کا موقف اگرچہ امت سے ہٹ کے ہے لیکن دلائل کے اوپر مبنی ہے تو ان کو حق حاصل ہے. اس سے بڑے بلنڈر ہم نے برداشت کیے ہوئے ہیں, تو میرا خیال غامدی صاحب کو بھی اسپیس ملنی چاہیے. غامدی صاحب کا عقیدہ توحید تو ان ساروں سے بہتر ہے نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے عقیدہ توحید تو بہتر ہے نا, ختم نبوت کا عقیدہ بھی بہتر ہے الحمدللہ. انہوں نے جرت کی ہے یہ بات کہنے کی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے, اگرچہ انہوں نے کہا کہ صوفیہ اس نظر سے کہتے تھے لیکن ان کا میرے نزدیک یہ کلمات کفر ہیں. لیکن میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, عبارت کفریہ ہے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے عرض کروں, میں نے اپروچ کیا تھا حسن لیاس صاحب کو کہ غامدی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائیں, مین ٹی وی چینل کے اوپر آنی چاہیے کہ وہ قادیانیوں کے عقیدے کو کفریہ سمجھتے ہیں, کیونکہ عام بندوں کو یہ میسج آ رہا تھا کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے, اس کا مطلب ہے وہ قادیانیوں کے عقیدے کو بھی کفریہ نہیں سمجھتے. تو پھر کیٹاگوریکلی ان کا پروگرام جو دنیا ٹی وی پہ چلتا ہے اس میں انہوں نے یہی الفاظ سے پوچھا کہ کیا قادیانیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ رسول اللہ کے بعد امتی نبی کلیم کرتے ہیں یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ ان کا عقیدہ کفریہ ہے. قائل کو میں کافر نہیں کہتا, یعنی ان کے بقول ہم تو قائل کو بھی کافر سمجھتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن اس حوالے سے دی. تو اس طریقے سے اگر میرا خیال ہے ان کے سامنے چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں
تو وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے, اور اگر نہیں بھی کرتے تب بھی اگر باقی لوگوں کو حق حاصل ہے تو حمزہ علی باسی کو کیوں نہیں حق حاصل, وہ بھی اپنی بات کریں. ایسی ہے بک لکھی ہے, چاہتے علمی پوائنٹس ہے وہ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے آپ سے, پریمبل میں انہوں نے لکھے ہیں خاص. پہلے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, حمزہ علی باسی کی جو ایک آن لائن ڈسکشن ہے ایتھیزم کے ٹاپک کے اوپر, جی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حارث سلطان کے ساتھ. وہ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں. میرے خیال ہے یہ سارے مولوی مل کے بھی وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. اچھا. انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں, کرنا تو دور کی بات. وہ میں اکثر کہتا ہوں غامدی صاحب سے جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے نا, تو ہمارے علماء صرف یہ بتا دیں کہ غامدی صاحب سے پوچھا کیا جا رہا ہے, جواب تو دینا چھوڑ دیں, یہ پوچھنا کیا ہے. بعض سوال اتنے مشکل ہوتے ہیں. تو حمزہ علی باسی نے جس طریقے سے حارث سلطان کو ایڈریس کیا ہے, اچھا, وہ ویڈیو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے سب کو ریکویسٹ کروں گا, وہ آن لائن ڈسکشن خدا کے ٹاپک کے اوپر, کریٹر کے ٹاپک کے اوپر, ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ علی باسی کو کتنی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں, اور ان کا جو سائنٹیفک نالج ہے ایکسٹراڈنری, کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس محاذ کے اوپر ان سے کام لے رہا ہے, اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسے ہی, اور اس موضوع کے اوپر ان سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ خود بھی اس جرنی سے گزرے ہیں. وہ ایتھیسٹ ہو گئے, وہ صرف گزرے نہیں ہیں, اور یہ تو لوگ فیشنی طور پہ کہتے ہیں میں پہلے ایتھیسٹ تھا. جی جی, ہاں, وہ فیشنی طور پہ کہتے ہیں. وہ نہ مسلمان تھے, نہ ایتھیسٹ تھے, ایگنوسٹک تھے, اس طرح ہوتے تھے. لیکن حمزہ علی باسی کی گفتگو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ہر چیز کا پتہ ہے, اور وہ جس طریقے سے ڈسکشن کرتا ہے نا, وہ عام بندے کو تو پہلے وہ ٹرمز سمجھنی پڑیں گی کہ دونوں کس ٹرم پہ بات, مطلب اگر ایک بندہ آ کے مجھ سے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کر رہا ہے, وہ بندہ جس نے میتھمیٹکس پڑھی ہی نہیں ہوئی ہے یا میٹرک لیول پہ ہے, اسے تو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے, ڈفرینشیشن کیا ہوتی ہے, اور اس وقت ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈسکشن ہے اس میں تو عام بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں, ایون علماء کو بھی. ایسے ہی ہے, بالکل اس پوائنٹ کے اوپر ہم سے رہنمائی لیں گے. دوسرا چند ایک پوائنٹ سے وہ میرے خیال ہے آپ کی اوپینین اس پہ ڈفرینٹ ہوگی. مرتد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ موت نہیں ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی دلائل دیے. تو اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے, یا کیا اس کے بارے سے احکامات ہیں؟ مرتد کی جو سزا ہے نا جی, یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے ارتداد کے اوپر سزا بھی دی ہے اور معافی بھی دی ہے. مثلا سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سنن نسائی میں 4 لوگوں کے بارے میں نبی الاسلام نے کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں قتل کر دینا. ان میں سے ایک مرتد تھا, عبداللہ بن سعد ابی سرح, جو حضرت عثمان کا رشتے میں بھائی لگتا تھا اور کاتب وحی تھا, اور مرتد ہو گیا تھا. نبی الاسلام نے کہا کہ اسے غلاف کعبہ میں بھی قتل کر دینا. حضرت عثمان نے چھپا لیا اور اچانک لا کے نبی الاسلام کے سامنے پیش کیا. ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند سے. نبی الاسلام نے اپنا چہرہ اقدس یوں پھیر لیا. سیدنا عثمان پھر یہاں سے آئے, نبی الاسلام نے یہاں پھیر لیا. 3 بار ایسا ہوا, پھر نبی الاسلام نے اس کا اسلام ایکسیپٹ کر لیا دوبارہ سے. مرتد تھا, اور عام مرتد نہیں, کاتب وحی. جب حضرت عثمان اس کو لے کے چلے گئے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھتا کہ میں اس کی توبہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اٹھ کر اسے قتل کر دیتا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اگر آنکھ سے ہمیں اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے قتل کر دیتے. تو نبی الاسلام نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. لیکن اس واقعے سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ اتنا سویر قسم کا مرتد کہ جو کاتبین وحی میں سے تھا, اور اس کی وجہ سے نبی الاسلام کی نبوت سٹیک پہ لگ گئی نا. جب کاتب وحی مرتد ہو جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ نبی الاسلام نے اس کی توبہ بھی قبول کی, اور بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مصر کا گورنر بھی لگا, وہاں پہ وہ اختلافات بھی ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی آخری عمر ان کی بڑی اچھی گزری ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں ان کی تعریف کی ہے کہ وہ پھر کامل الایمان مومن رہے ہیں آخری وقت تک. ایون انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ بھی ان کی دور ملوکیت میں چھوڑ دیا تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی کے خلاف جو خروج ہے اس میں دنیاوی انٹینشن ہے, تو وہ آخری وقت تک ایمان پہ قائم رہے ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے اتنے خطرناک مرتد تھے, نبی الاسلام نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اس قسم کے واقعات جو ملتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بالکل کوئی موضوع پھینکنے والا نہیں ہے قتل مرتد والا. باقی جو آج کل مرتد ہے نا, اور بھائی وہ پہلے ہی کافر ہیں, وہ کہاں سے مرتد ہوئے؟ مرتد تو ہوتا ہے جو اسلام چھوڑ جائے. جو نسلاً مسلمان ہے,
جس نے کنوکشن والا اسلام قبول نہیں کیا, پوری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی, آپ کے نزدیک مسلمان ہے, ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. باقی وہ فوت ہوگا, اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے, نکاح طلاق کے معاملات بھی اس کے ساتھ ہوں گے. جس طرح کئی ایتھیسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں, وہ اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ہندوازم کے مطابق لے کے چلتے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے اس قسم کے جو ایتھیسٹ ہیں, جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ایتھیزم کو بنایا ہوا ہے, لیکن جب رسومات کی باری آتی ہے تو یہ عیدی بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, رمضان میں افطار پہ بھی چلے جاتے ہیں بغیر روزے کے. ان کو ہم مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا کفر کسی پہ واضح ہو تو حکومت پاکستان ان کو قتل کروا دے, نہیں جناب, یہ مسلمان تھے ہی نہیں. یہ آج کل کتنے جعلی ایتھیسٹ ایکس مسلم کے نام سے پیجز چلا رہے ہیں. ان سے صرف نماز سن لینا تو شاید 1000 میں ایک بندہ بھی نہ سنا سکے. یہ نسلاً مسلمان تھے, مولویوں سے متنفر تھے, نہ ان کے ماں باپ نماز پڑھتے تھے, نہ یہ خود نماز پڑھتے تھے. کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کیٹیگوریکل, لیکن میجورٹی ایگنوسٹک قسم کے لوگ تھے. ایک گندے تالاب سے دوسرے گندے تالاب میں چلے گئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے روزانہ مرتد ہوں, ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں, اور نہ اسٹیٹ کو ان کی پرواہ کر کے ان کو قتل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہاں, اگر کوئی عالم دین بڑے لیول کا مسلمانوں کا مرتد ہو اور اس کے بعد وہ اسلام کو چیلنج کرے اور فتنہ اور فساد کھڑا کرے, تو فساد فی الارض کے تحت اس پہ قتل مرتد کی سزا لگے گی. اور اس کو کسی درجے میں غامدی صاحب بھی ماننے کے لیے آیت محاربہ کے تحت تیار ہو جاتے ہیں. بلکہ وہ تو جو زنا کے عادی ہیں ان کے اوپر بھی کہتے ہیں آیت محاربہ کے تحت ان کو بھی آپ سولی دے سکتے ہیں. اس طرح کا کیس ہمارے سامنے تو نہیں آیا ابھی تک. کرسچنز میں تو کئی ہیں جو کرسچینٹی کو چھوڑ کر پوری دنیا کے کرسچنز کو للکار رہے ہیں مسلمانوں میں آ کے. یوسف ایسٹس, عبد الرحیم گرین, جوشوا اور کئی لوگ ہیں. لیکن مجھے ابھی تک مسلمانوں میں کوئی ایک مرتد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو بڑے لیول کا کوئی اسکالر تھا اور اس نے اسلام چھوڑا اور پوری دنیا کو وہ کہہ رہے کہ یہ جھوٹا دین ہے, مجھ سے بات کر لو, یا وہ آ کر اعلانیہ اس قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہو. یہ جتنے لوگ لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر, ان کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو اس طرح ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پوری دنیا ہی مرتد ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ خام خواہ لوگوں کو شوق چڑھا جی دنیا سیکولر ہو رہی ہے, دنیا مرتد ہو رہی ہے, دنیا ایتھیسٹ ہو رہی ہے. اور بھائی دنیا جو اس وقت مسلمان ہے نا وہ صوفی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ دین تصوف ہے. یہ اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا ہے انہوں نے کہ ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ دین پہ چل رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نبی اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے, وہ تو صوفیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے. ان پہ رحم کھانا چاہیے. جو لوگ دریا کے کنارے پیاسے مر رہے ہیں, جو ریگستان میں پیاسے مر رہے ہیں, ان پہ رحم نہیں آتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو مرنا ہی تھا, دریا کے کنارے کیوں پیاسے مر گئے. یہ مسلمان ہے. اسلام کا سب سے بڑا چیلنج صوفیزم ہے. جی بالکل صوفیزم ہے. جہاد کے دشمن صوفی, قرآن کے دشمن صوفی, صحیح الاسناد احادیث کے دشمن صوفی. آپ کو کہتے ہیں رہبانیت کی زندگی گزارو, خود کوئی مریدنی نہیں چھوڑتے. مجھے بتائیں ان کے کول اور فیل کے اندر کیا تضاد ہے جو موجود نہیں ہے. لبادے اوڑے میں, اور پھر جہل مطلق, دین کی الف بے نہیں ان کو پتا, اور پیرلل میں یہ منی گاڈ بنے ہوئے ہیں, بلکہ منی رسول بنے ہوئے ہیں. اس طرح کی عزت اپنے حق میں کرواتے ہیں, اور یہ ان کے سلیبس ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جاہل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈبہ پیر ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کبھی اصلی پیر بھی ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں بھائی رکو ذرا, صبر کرو. اصل تھے انبیاء, ان کی نقلیں انہوں نے اتاری ہیں. غلاف کعبہ چڑھتا تھا خانہ کعبہ کے اوپر, انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھانے شروع کیے. خانہ کعبہ کو عطر سے غسل دیا جاتا تھا, انہوں نے دادا دربار کو غسل دینا شروع کیا. نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے, اس کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت خلافت لی ہے, پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی. انہوں نے ان کی نقل اتاری اور اپنی پیری مریدی چمکانی شروع کر دی. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اسلام میں بھی آ جائے آگے. ایکچولی یہ الگ سے ایک ریلیجن ہے مسٹسزم کے نام سے. یہ آپ کو بدھسٹ میں بھی نظر آئے گا, یہ آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئے گا, جیوز میں بھی نظر آئے گا, اور ہماری بدقسمتی کہ مسلمز میں بھی نظر آئے گا. اور مودودی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو قبول کر لیا. یہ اور یہ سمجھ لیں انہوں نے ہزاروں صفوں کا اختلاف ایک جملے میں بند کر دیا کہ اسلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے چلو یہ صوفی نام کے ہی کلمہ گو ہیں,
ٹھیک ہے, یہ چاہے وہ قوالی کر کے اور ناچ گا کے مرشد کو منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے یار قبول کر لو, کلمے کا احترام کرو, باقی یہ اصل اسلام نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اسی پریمبل سے 2 پوائنٹس اور آپ سے رہنمائی چاہیں گے. ایک میوزک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میوزک بھی جو ہے وہ مطلقاً کلی طور پہ حرام نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے اور بھی ویسے اختلاف رائے میں فقہا میں ملتا ہے, اسپیشلی علامہ یوسف القرضاوی صاحب کی اوپینین اس بارے میں کافی نرم ملتی ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ یوسف القرضاوی صاحب تو اب آئے نا جی, کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے, مفتی اعظم قطر. جی جی. انہوں نے جن سے یہ عقیدہ مستعار لیا ہے وہ امام ابن حزم ہے, 5ویں صدی ہجری میں اہل حدیث کے بڑے امام ہیں, اور بہت غیر معمولی پرسنالٹی ہے ان کی. اور وہ اسلامک ہسٹری میں آپ سمجھ لیں اپنے دور کے مولانا مودودی ہیں, یا اس سے بھی اگلا ورژن کہہ لیں کہ اپنے دور کے وہ غامدی صاحب ہیں, بالکل روٹین سے ہٹ کے سوچنے والے اور علم والے. ان کے نزدیک تو جو انسٹرومنٹس ہیں نا میوزک کے, ان کی خرید و فروخت کرنا بھی حلال ہے. ٹھیک ہے, انہی کو کوٹ کیا ہے اسلام میں حلال و حرام. جب کتاب لکھی گئی یوسف القرضاوی کی, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, میں نے اس کا تعارف بھی کروایا تھا ایک جگہ. کچھ چیزیں انہوں نے بہت اچھی اس میں ایڈریس کی ہیں, میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں بہت روٹین سے ہٹ کے ہیں. اب یوسف القرضاوی اس ماڈرن ایرا میں جی 5 اگر بڑے اسکالرز گنے جائیں ان میں آتے ہیں. بالکل. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ مولانا مودودی کا جنازہ انہوں نے پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تو خیر وہ ینگ تھے, اب تو 80+ ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں. عمر سیریز کے وہ کنسلٹنٹ ہیں, اور ان کے جو شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی, وہ اس وقت مسلمانوں کے نمبر 1 ہسٹورین ہے. یہ جتنی آج کل ہسٹری کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان علی کے اوپر, اتنی موٹی کتابیں عربی میں جو دارالاسلام نے اردو میں پرنٹ کی ہیں, وہ ڈاکٹر علی سلابی کی ہیں, اور وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں عمر سیریز کے. وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی بھی ایج آلموسٹ اب 60+ ہو چکی ہے. اب آ جائیں اس طرف, تو گانے کے اوپر تو اتفاق ہے کہ جائز ہے, لیکن بند کمروں میں تھا. ہم نے حدیث بیان کی کہ بخاری میں لکھا ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے کہا کہ عائشہ تو نے گانے والی کیوں نہیں ساتھ بھیجی, انصار کے لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے نہیں جی گانا تو جائز ہے, میوزک حرام ہے. اللہ کے بندو, تم نے تو گانے کو کبھی جائز بتایا ہی نہیں تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جرت کی نا, انہوں نے تو اپنے اسٹیٹ سے وہ گانا, وہ ایک عرب سے ہیں نشید پڑھنے والے, انہوں نے وہ پڑھا تھا زوجتی انتی حبیبتی انتی, بیوی کی شان میں ایک گانا, اور وہ ووکل ساؤنڈز کے ساتھ. اس کے اوپر تو سب ایگری کرتے ہیں نا, جو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں. ہاں, وہ تو اب اتنی زبردست آ گئی ہیں کہ ہمیں تو میوزک کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہا بیک گراؤنڈ میوزک, اگر کسی ڈاکومنٹری کے پیچھے لگایا جاتا ہے, جس طرح عمر سیریز میں لگایا ہے, یا یوسف علیہ السلام پہ جو فلم بنی ہے, وہ تو اس کی روح ہے, آپ سمجھ لیں, اس کے بغیر تو اس کا سارا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو میں اس قسم کے جو میوزک ہیں ان کے معاملے میں ڈھیلا موقف رکھتا ہوں. رہا یہ بیہودہ قسم کے گانے, شرکیہ شاعری, لچھے دار گفتگو, مرد و عورت کا اختلاط, تو یہ تو صراحتاً حرام ہے, اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. غامدی صاحب نے اس ماڈرن دور میں میوزک کے حوالے سے نرم رویہ اڈاپٹ کیا, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی غزل کی محفل میں جا کے بیٹھے, تو انہوں نے کہا یار میں ایک مذہبی پرسنالٹی ہوں, میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتایا, اس طرح کی محفل میں ایک مذہبی بندے کا کام نہیں کہ وہ جائے. ہاں یہاں تو اب یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی مجھے پوچھے پینٹ شرٹ کے بارے میں, تو میں تو اسے جائز سمجھتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ آپ پہنو, تو میں پہنتا نہیں ہوں, ظاہر ہے میرا شروع سے ڈریس ہے. جائز ہونا اور چیز ہے, اور کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا اور چیز ہے. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ میوزک والا جو گانا ہے, مرد و عورت کا اختلاط ہو, گندی شاعری ہو, اور یہ آج کل کے جو ڈسکو قسم کے گانے ہیں, اس سے تو وائڈ کریں. ہاں جنگی ترانے ہوں, ملی نغمے ہوں ISPR کے, تو وہ آپ گنگنا لیں. کیوں گناہگار کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ آپ گنگنا لیں, تم سارے گناہگار. دیکھیں اگر ہم یعنی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, دیکھیں میں نے آج وہ 23 مارچ کے جھنڈا لگایا ہوا ہے, یہ میں نے ISPR کی وجہ سے نہیں لگوایا ہوا. اور میرا تو عقیدہ ہے کہ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر کی محنت سے, بلکہ 2 لیڈرز, ایک گاندھی صاحب اور دوسرے جناح صاحب, سب کانٹیننٹ کو آزادی ملی ہے. یہ کسی جرنیل نے ہمیں جتوایا نہیں ملک, ہم نے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کے بعد ون کیا ہے. ہم نے 23 مارچ کو 14 اگست کو فوج کی نشانی بنا دی ہے. فوجی بیچارے اکیلے وہ پریڈیں کرتے ہیں اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. حالانکہ ہر پاکستانی کو یہ دن منانا چاہیے, فوج پہ صرف نہیں ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کی جو ایک morale بلند کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بالکل اس کو فوجی دن بنا کے پیش کرنا, اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس کا بھی قصور ہے اور عوام الناس کا بھی قصور ہے, سیدھی سی بات ہے.
تو آپ آئی ایس پی آر کے بھی گانے سنیں, اچھی بات ہے. میں تو بڑے شوق سے وہ جب یہ انہوں نے میں ایسی قوم سے ہوں, جی جی ہاں مجھے تو بڑا پسند ہے, کبھی کبھار میں لگا کے سنتا بھی ہوں. اچھا, اس کے علاوہ کیا کیا سن لیتے ہیں کبھی کبھار لگا کے؟ ہلکی پھلکی غزل قوالی سن لیتے ہیں؟ نہیں قوالی تو نہیں, میں نعت سن لیتا ہوں. مجھے نعت اویس رضا قادری کی آواز بہت پسند ہے, میں ان کو شوق سے سنتا ہوں. میرا خیال ہے ان جیسی آواز کسی کی نہیں ہے. جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور اس میں جو ہلکا کوئی میوزک بھی پیچھے لگایا ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری تو توجہ شاعری کی طرف جاتی ہے. شاعری کی طرف مطلب سمجھنے کے لیے کہ اس پہ یہ بھی ہے کہ اس سے امپیکٹ آپ کے اوپر کیا پڑے, اس سے آپ برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ نہیں, یہ بھی ایک جانچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. جی میرا خیال ہے غامدی صاحب نے جو بخاری شریف کی حدیث کی شرح بیان کی ہے, ویسے یوسف القرضاوی تو بخاری کی اس حدیث کو ہی نہیں مانتے نا, کہ قرب قیامت میں لوگ آئیں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال ٹھہرا لیں گے, ریشم کو اور آلات موسیقی کو, وہ تو اس روایت کو نہیں مانتے, جرح کرتے ہیں اس پہ. اور ابن حزم بھی جرح کرتے ہیں, حیران کن بات, وہ اس روایت کو نہیں مانتے. غامدی صاحب اس روایت کو مانتے ہیں اور وہ اس کی تعویل کرتے ہیں, اور بڑی مضبوط انہوں نے تعویل کی ہے. انہوں نے کیا زبردست اس کی تعویل کی, انہوں نے کہا کہ کیا مطلقاً عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرنا حرام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, نکاح کے ساتھ تو جائز ہے. اچھا پھر ریشم کیا مطلقاً حرام ہے؟ نہیں. صحیح مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام نے 4 انگلی کی چوڑائی تک ریشم کی اجازت دی ہے, بلکہ مسلم شریف میں تو موجود ہے, نبی الاسلام کے اپنے کرتے کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی, جو کالا آپ کا کرتا تھا, جو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھا, اور ان سے اسما بنت ابی بکر نے لیا, ان کی بڑی بہن نے, اور اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلایا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو اس پہ ریشم لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کریں کہ میوزک بھی جو بےہودگی پہ مبنی ہے جی اس کے اوپر شرعی فتویٰ لگے گا. دوسرا جو عام میوزک ہے, اب دیکھیں کئی میوزک تو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیے ہیں, موبائل ٹون, قومی ترانہ, یہ ساری چیزیں نا. یہ میں کوئی میوزک کے فضائل نہیں سنا رہا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنے ہارڈ لائنر ہمارے علماء ہوئے ہیں نا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, اور ہمارے علماء کے اخلاص پہ ہمیں شک ہے. میوزک کو تو سائڈ پہ کریں, انہوں نے عوام کو بخاری مسلم سے یہ کیوں نہیں بتایا کہ گانا حلال ہے, بلکہ ابن ماجہ میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے, گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ کرو. انہوں نے تو گانے کو بھی حرام ہی بتایا نا, یا مجرمانہ خاموشی رکھی. اب ہم ان پر کیسے اعتماد کریں جب یہ انسٹرومنٹ میوزک کے حرام کہیں گے؟ ہم کہیں گے آپ نے تو بخاری مسلم کی گانے والی حدیثیں بھی چھپا کے رکھی تھی. شاعری کو اتنا کنڈیم کرتے تھے. نبی الاسلام نے, بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے سوار تھا, ایک مجلس میں 100 شعر مجھ سے سنے, 100 شعر. تو شاعری نبی الاسلام نے پسند بھی فرمائی ہے, اچھے اشعار. اور پھر مولویوں کی تو کوئی بھی تقریر جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار سے خالی نہیں ہوتی. حسان ابن ثابت بھی شعر کہا کرتے تھے. تو شاعری, گانا, ریالٹی بیان ہوئی ہو, اس میں کوئی شرک نہ ہو, اگر آپ اس کو سن لیتے ہیں تو بعض اوقات تو اتنی کمال کی شاعری ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یعنی پتہ نہیں کس کیفیت میں اس شخص نے یہ شعر لکھ دیا ہے. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, مجھے احمد بریلوی صاحب کا کلام بہت پسند ہے. اچھا, ہاں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے جس طریقے سے نبی الاسلام کی تعریف اس میں بیان کی ہے, اردو زبان میں اس پائے کا اور کوئی کلام نہیں. 150 اشعار ہیں نبی الاسلام کی آنکھ مبارک, آپ کی زبان مبارک, آپ کے ہونٹ مبارک, آپ کے ہاتھ مبارک, ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا اور اس پہ سلام بھیجا. اور ایسے زبردست انداز میں اردو کے انہوں نے, ظاہر وہ بریلی کے رہنے والے تھے, تو مجھے تو بڑا پسند ہے ان کا کلام, میں تو شوق سے سنتا ہوں. ایسے ہی ہے. تھوڑا دوسری طرف چلتے ہیں. انجینئر صاحب, آپ نے بھی آئی ایس پی آر کا بھی ذکر کر دیا اور اپنی رائے بھی تھوڑی سی دی ہے, اور جو رائے آپ نے دی ہے یہ شاید کچھ لوگوں کے حیران کن ہو, کیونکہ کوئی لوگ یہ بھی پروپاگنڈا کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے, یا آرمی نے یا ملٹری نے آپ کو لانچ کیا ہے, اور پچھلے دنوں کانٹروورسی بھی پوری ہوئی. اس میں پوری کانٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ ڈسکس آپ سے, ہم یار آرمی کو لانچ کر رہے ہیں, ہمیں آرمی نے نہیں لانچ کیا, ہم ان کو لانچ کر رہے ہیں, آرمی نے نہیں ہمیں لانچ کیا. خیر, یہ بتائیے گا کہ وہ جو 4-5 صحافی تھے شروع میں جنہوں نے آپ کا نام لیا تھا, ان میں سے سب سے زیادہ مایوس یا ان ایکسپیکٹڈ کس کا رویہ تھا آپ کے ساتھ اوور آل؟ کیونکہ ان میں سے میں تو اس میں کلپریٹ ایک ہی بندے کو سمجھتا ہوں, باقی لوگ تو بہک گئے نا اس رو میں, وہ عمران ریاض خان صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے اس بدعت کی ابتدا کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب بھی کوئی دنیا میں قتل ہوتا ہے نا تو قابیل کو بھی اس کا عذاب پہنچتا ہے, کیونکہ وہ پہلا قاتل تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو کچھ بعد میں ہوا, اس سب کا جو اصالِ ثواب کہہ لیں یا اصالِ گناہ ہے, وہ عمران ریاض صاحب کو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے, اور دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے اور اکثر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تھے,
اور یہ اچانک ویڈیو چلی. یہ بھی اس نے سٹوری ایک بنائی ہے, ٹھیک ہے ہوگی, لیکن اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا تو وہ اسے بتاتا کہ بھائی یہ وہی پوڈ کاسٹ ہے جس پہ تم 6-7 مہینے پہلے ٹویٹ کر چکے ہو, اور سیاست.pk نے تمہاری اس ٹویٹ کو پوسٹ بنایا تھا جب میں نے ہٹلر والی بات کی تھی. یہ وہی پوڈ کاسٹ تھی. پورے ملک کو پتہ ہے یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ جولائی 2024 میں ریکارڈ ہوئی ہے, اور تم اسے 26 نومبر کے بعد لال ٹوپی والے کے ساتھ جوڑ کے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں لانچ ہوں. اور جس بندے نے اس میں زیادہ ایڈ فیول ٹو فائر کیا وہ نادر بلوچ صاحب تھے. وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی کہیں سے آئی تھی, لیکن زیادہ تر پوڈ کاسٹ لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا کے کی ہوئی تھی. تو جو الزامات انہوں نے اس میں لگائے ہیں وہ سب کے سب الزامات اسی پوڈ کاسٹ سے ہی غلط ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ جی یہ 26 نومبر کے بعد جو لانچ ہوا ہے تو اس کی تو اپلوڈنگ ڈیٹ جو ہے وہ تو جولائی 2024 کی ہے. دوسرا اس نے کہا عدت کیس میں نہیں بولا, عدت کیس میں میں TCM کی پوڈ کاسٹ میں بھی بولا ہوں. تیسرا اس نے کہا اس نے خان صاحب کے ذاتی کردار کو ڈسکس کیا. بالکل جھوٹ, میں نے تو ان کے پولیٹیکل کردار کو ڈسکس کیا تھا, میں تو ذاتی کردار کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. چوتھا انہوں نے کہا اس نے جرنیلوں سے معافی کیوں نہیں منگوائی, خان صاحب سے منگوائی ہے, حالانکہ اس کا اینڈ ہی اس پہ ہے کہ خان صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, آرمی چیف بھی اور چیف جسٹس بھی کعبے کی چھت پر چڑھ کر پرانے پاپوں کی بھی معافی مانگیں جو پرانے بزرگوں نے بھی ان کے کیے, اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی معافی مانگے. تو اس کا پروگرام تو مر گیا. اور آخری اس نے جو کہا کہ جی اس نے پوری جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد کا ہے. میں نے پوری جماعت کو نہیں, جو فوج کو ایز اے ادارہ ملائن کر رہے ہیں, شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو میں ڈیجیٹل دہشت گرد سمجھتا ہوں. اور کہتا ہے اس نے ان سے ٹرم لی. اور بھائی سوال ہی یہی ہوا ہے کہ آپ اسے سمجھتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی. اب وہ کٹا ہوا کلپ تھا 6-7 منٹ کا, اس میں بھی 7-8 جگہ کٹنگز تھی اور 1 سائیڈڈ پکچر تھی. اور یہ بلکہ اسد بھائی تو بیٹھے ہوئے تھے. اس پوری پوڈ کاسٹ کا مقدمہ یہ تھا کہ یہ زومبیز تم نے ہم پہ مسلط کی ہیں اسٹیبلشمنٹ صاحب. زومبیز کو تو میں کچھ کہہ ہی نہیں تھا رہا. زومبیز کو مسلط کرنے والوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. یہ تو جین زی کہتے ہیں نا, میں زومبیز کہتا ہوں. ہاں یہ جین زی زومبیز بن کے ہم پہ مسلط ہوئی ہے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, اور آج یہ کی بورڈ واریئرز بن چکے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کے لیڈر نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ آرمی چیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گویا پوری فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے خان صاحب نے اس بات سے ابھی تک یو ٹرن نہیں لیا. اگر آپ کے پاس کوئی روایت پہنچی ہے کہ اس بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے تو میں کوئی اور دلیل سامنے رکھ دوں گا. ابھی تو میں خان صاحب کی ہی ڈاکٹرن میں بات کر رہا ہوں. یہ سارے جھوٹ اس کے پکڑے گئے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ اگر مجھے دکھ ہے تو وہ ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب کے اوپر ہے کہ انہوں نے بجائے تحقیق کرنے کے انہوں نے کہا میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہے, اس کی ولاگ دیکھا ہے, عمران ریاض نے بڑا اچھا جواب دیا, انہیں ادھر رلائے کر لیا. ٹھیک ہے, بجائے کہ وہ تحقیق کرتا نہیں کیا. چلے میں نے بعد میں جب بتا دیا کہ سب کچھ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ پوڈ کاسٹ بھی پرانی, میں نے ہر چیز کا جواب دیا. میں 26 نومبر پہ بولا, میں 9 مئی پہ اسی رات بولا, میں ارشد شریف شہید پہ بولا, میں عدت کیس کے اوپر بولا, اور جو کلپ تم نے اپنے ایکس پہ شیئر کروا کے ویوز حاصل کیے تھے وہ سارے کے سارے کلپس میرے خان صاحب کی رجیم چینج کے بعد کے ہیں. یہ کہتا ہے جی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے خلاف ہوا. اور خان صاحب کے حق میں جتنے میرے بیانات ہیں نا وہ اتارے جانے کے بعد ہیں, جو ان کی زندگی کے ہیں, یعنی جو پرائم منسٹر والی زندگی, اللہ ان کو زندگی دے, وہ ہے توہین مذہب کے حوالے سے جو ان پہ الزام لگتا تھا. توہین مذہب تو کسی کرسچن پہ لگے تو میں اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہوں. خان صاحب تو پھر مسلمان ہیں. پالیٹکس سے مجھے اختلاف تھا, باقی جو اتارے جانے کے بعد جتنے میرے بیانات آئے میں ان کے اوپر قائم ہوں. ایسا ہی ہے. کیا واقعی ان سے ملنا چاہتے تھے خان صاحب سے جو عمران ریاض؟ اور نہیں, پتہ نہیں اس کو کس نے بات کی ہے یار. میں نے تو میرے کون سے وہ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, وائس نوٹس پڑے ہیں میرے پاس, میسیجز پڑے ہیں. کریں, میں پہلے بھی قسم اٹھا کے کہہ چکا ہوں کہ میرے علم میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پھر بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے کوئی یاد کروائیں کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہوئی ہے تو میں ریکال کر سکتا ہوں. اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے ملاقات کی بات کی ہو. ویری اسٹرینج. اچھا, دوسرا, مجھے اگر اسٹیبلشمنٹ نے بقول ان کے لانچ کیا ہے تو میری کوئی ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہونی چاہیے تھی. اب تو ہونا. خان صاحب کی رجیم چینج کے بعد ISPR نے مجھ سے رابطہ کیا, جی ہم فوج کے حق میں ایک کوئی پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر بیان دیں. مجھ سے ڈائریکٹ نہیں, ہماری اکیڈمی کے ممبر عثمان بھائی کو. یقین کریں میں ان کو ملا بھی نہیں ہوں. میں نے کہا یار ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہ بنائیں, ہم نہ آپ کے خلاف ہیں نہ آپ کے حق میں, ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, جو آپ کی بات درست ہوگی ہم اسے سپورٹ کریں گے.
انہی دنوں میں اعزاز سید صاحب اور مطیع اللہ جان میرے پاس آئے, یہی یوٹیوبرز نیچے آگے کمنٹس کر رہے تھے آپ کن لوگوں کو مل رہے ہیں جی, آج یہ ان کے سروں کا تاج بنے ہوئے. ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ مطیع اللہ جان نے اپنا قبلہ نہیں چینج کیا, انہوں نے کیا ہے. تو یہ ہمیں آگے کیوں بتاتے ہیں؟ پھر دیکھیں, اس نے کہا کہ میں جب اندر تھا انجینئر صاحب اس وقت میرے خلاف بیان دے رہے تھے, بالکل جھوٹ. میں نے تو کہا تھا کہ جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے عمران ریاض کو اٹھایا ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے طارق متین کے ساتھ جو ان کے یوٹیوبر ہیں پی ٹی آئی کے. اس نے کہا کہ مارن بلوچ پہ نہیں میں بولا, مارن بلوچ جب یہاں اسلام آباد آئی ہوئی تھیں اور یہ معافی مانگنے کے لیے اپنی وائف کے ساتھ گئے, ان دنوں میں نے 3 پوڈ کاسٹ میں ہرمیت سنگھ کے ساتھ اور 2 عباسی صاحب آئے تھے ان کے ساتھ, میں نے اس وقت سٹنگ جو چیف جسٹس تھے فائز عیسیٰ صاحب, ان کو بائی نیم مخاطب کیا کہ آپ بلوچستان سے ہیں, زیادہ حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں. کاکڑ صاحب بھی بلوچستان سے تھے, میں نے ان کا بھی نام لیا. اس نے کہا کہ اس نے نہیں بولا, اب اس کی میمز بن رہی ہیں اور میں نے ایک ہی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ ویڈیو نہیں بناؤں گا, یہ 6-7 ویڈیوز بنا چکا ہے کیونکہ آفٹر شاک سنبھالے نہیں جا رہے. اور میں نے اس کی ہر شرط مان لی. اس نے کہا جی میں 1.5 سال پرانی ویڈیو, میں نے کہا مان نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے اس کے قریبی لوگوں نے اسے بتایا کہ یار چپ کر کے سوری بول لو, سیدھی سی بات ہے, اس معاملے کو ٹھپ کرو. مجھے بھی کئی لوگوں نے اپروچ کیا, میں نے کہا یار اس نے جھوٹا الزام لگایا, یہ معافی مانگے تو بات ختم ہو جائے گی, یا میرے ساتھ بیٹھ جائے آمنے سامنے بیٹھ, اگر یہ سمجھتا ہے حق پہ ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کر لے, میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. اچھا کہہ رہا ہے جی مجھے 200 علماء کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے ہمیں ٹائم دے کے بھاگ گیا تھا, تو مجھے جھوٹا کرو. میں نے آج تک ویڈیوز میں ایک ہی بندے کو کہا ہے کہ آن لائن مجھ سے ڈسکشن کر لو, اور وہ عمران ریاض صاحب ہے. اس سے پہلے طارق مسعود صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا, وہ مناظرے والا نہیں, وہ کچھ اور تھا, اس کی ایک سٹوری ڈیفرنٹ ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی خوش نصیب ہے نا تو عمران ریاض ہے, جسے میں نے کہا سامنے بیٹھ. اب اس بندے نے پی ٹی آئی کو باندھ کے مروایا اور آخر میں وہ باندری دے پیر سڑ دینے تو بچے تھلے دے دیں دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی والے جواب دیں گے کہ حلال ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے, حرام ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے, حلال بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, حرام بھگوڑا کون سا ہوتا ہے, حلال جو ہے 5th جنریشن وار کون سی ہوتی ہے, حرام کون سی ہوتی ہے. یہ آپ پی ٹی آئی والے جواب دیں گے. وہ نکل ہی گیا بیچ میں سے, وہ کہتا ہے میں تو جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹ ہونا اگر تو بھائی تم ایک پارٹی کی سائڈ نہ لیتے, ٹھیک ہے, تم نے پوری کمپین چلائی ہے. یہ تم نے کہا تھا نا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں. جرنلسٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ریاستی ادارے کو کہے کہ تمہیں ٹکر کے لوگ ملے. ٹکر کے لوگ تو مل گئے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ہاں ٹکر کے لوگ اب ملے ہیں. دیکھیں اللہ کا شکر ہے, سارے صحافی لوگ جو اس کے چاہنے والے تھے نہیں چاہنے والے تھے, سامنے آ کر بھی نجی محفلوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے, اور کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ خاموش ہو جائیں. میں نے کہا یار میں نے خاموش اس لیے نہیں ہونا کہ میری ذات پہ حملہ اس لیگیسی کے اوپر حملہ ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ مجھے کہے نا کہ میری داڑھی جو ہے وہ اس کے چند بال چھوٹے ہیں یا میری پگڑی جو ہے وہ میلی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ کسی کے کریکٹر پہ حملہ کرتے ہو جو لیگیسی لے کے چل رہا ہے, تم لوگ تو مطلب تازہ ایک اپنے نظریے کو لے کے چل رہے ہو, ہم تو ایک دینی نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس دعوت کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اس کو جو لاس پہنچائے گا ہم اس کا لحاظ بالکل نہیں کریں گے. اور اللہ کا شکر ہے آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے پچھلے دنوں فیصل وڑائش صاحب سے بھی گفتگو ہوئی, تو مجھے کہہ رہے تھے میں نے انگلینڈ جانا ہے, آفتاب اقبال صاحب کو بھی ملنا ہے, ان سے فیملی ٹرمز بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ انہیں کہیں کہ یار آن لائن آ جاؤ, عمران ریاض کو بھی بلا لو, تو فیصل وڑائش صاحب اس میں اینکر بن جائیں, مجھ سے ڈسکشن کر لیں. یہ لوگ ویوز پہ ویوز حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب انہوں نے میرے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں اس سے پہلے کہ ان کے ویوز دیکھیں آفتاب اقبال صاحب کے, اور اس کے بعد کے دیکھیں, دوبارہ سے یہ رننگ میں آ گئے. کتنا عرصہ چلے گا اس طریقے سے اگر آپ نے ویوز کمانے ہیں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہیں ہمیں سٹرائک نہ بھیج دینا. بھئی میں نے کوئی سٹرائک بھیجنی ہے, ٹھیک ہے, اور الٹا انہوں نے سٹرائک بھیج دی. کس نے؟ آفتاب اقبال صاحب نے. جب ان کی بیم بنی, ان کو ان کے گھر کی پکچر بتائی گئی کہ آپ لوگوں کو کلچرل ہونا سکھا رہے ہیں, تو آپ تو یہ کچھ تھے, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں مجھے ان پہ افسوس ہے کہ یہ لٹریچر کے آدمی, اگر لٹریچر کے آدمی نہ ہوتے تو میں کہتا کہ جاہل آدمی ہے, اس سے کیا متھا ماروں. اس نے شیر افضل مروت صاحب سے مستعار لیا ہوا جملہ وڑ گیا, اس کو نیگیٹو جامہ نہیں پجامہ بنایا زبردستی. ہاں, اور اس کے بعد کہا کہ یہ آپ کی گفتگو ہے دینی پلیٹ فارم سے. بھائی جب شیر افضل مروت صاحب یہ جملہ بول رہے تھے اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا, اور مجھے وہ مولوی فتنہ کہہ رہے تھے اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مسجد الحرام اور ولد الحرام, اس میں بھی حرام لفظ کامن ہے, ٹھیک ہے.
مسجد الحرام میں حرام. اب اللہ تعالیٰ اگر ان سے پوچھ کے قرآن نازل کرتا ہے تو پھر مسجد الحرام تو نہ ہوتا. تو لٹریچر میں بھی یہ بات کر لیں, کسی ٹاپک کے اوپر ریلیجن پہ بات کریں, اور یہ کہتے ہیں ہماری فیلڈ ہے کہ ہم پولیٹیشین ہیں. آپ پولیٹیشین تو ہے ہی نہیں ہے, آپ تو جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ کہاں سے جرنلسٹ صرف رپورٹ کرتا ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہوتا. پولیٹیشین تو ہم آپ کے بڑے کو بھی نہیں مانتے, وہ بھی سیلیبریٹی ہے, وہ بھی پولیٹیشین نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ہم نے کہاں سے پولیٹیشین ماننا ہے, اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ پولیٹکس کے اوپر بات نہ کریں. بھائی تم جرنلسٹ ہو کے پولیٹکس پہ بات کر رہے ہو اور فیکٹس اور فگرز کے بغیر کر رہے ہو. دیکھ لیں میرے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا سب کچھ جھوٹ نکلا. مجھے تو لگتا ہے یہ پہلے بھی جتنی خبریں دیتے تھے ان کی بھی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. مثلا انہوں نے جو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے آخری دفعہ تیتر کب کھایا تھا. ہو سکتا ہے یہ خبر جھوٹی ہو, خان صاحب اس کے بعد کئی دفعہ تیتر کھا چکے ہوں. آفتاب اقبال صاحب میری زبان بڑی لمبی ہے. جس طرح جادوگروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے, ان دونوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی زبان ہم سے لمبی ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, اس لیے بھاگے ہوئے. اور یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ, میں نے کہا یار اس بڑے کو لانچ کرو. آفتاب صاحب نے کہا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں. نہیں وہ اس لیے نا کہ بڑے کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں نا, بڑا تو ان کا وہ ہے نا اس وقت, ویسے تو یہ بڑے ہیں. انہوں نے ان سے بات کو سٹارٹ کیا تھا. ہاں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ عمران ریاض سے ایک ویڈیو بنوا لے کہ میں ان کا ریپ ہوں, میری جیت اس کی جیت, میری ہار اس کی ہار, میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. آفتاب صاحب بنوا لیں, آپ کی غالباً بات ہوتی ہے تو آپ ایک ویڈیو, ٹھیک ہے, میں ایک بندے کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو ہلے ہوئے ہیں نا جگت بازوں کے, ان کو ابھی تک ایک انجینئر سے واسطہ نہیں پڑا جس کا 30 سالہ مولویوں کے ساتھ بھی تجربہ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تجربہ ایسا ہے جو آفتاب اقبال صاحب کو حاصل نہیں ہے. ہاں وہ میرے پاس ہی ہے. ہاں وہ آپ جس طرح ریورس سوئنگ جو ہے نا وہ وقار یونس اور وسیم اکرم کے پاس تھی, بعد میں آ گئی, لیکن اس وقت اس کے رائٹس جو ہے نا میرے پاس ہے, کیونکہ 30 سالہ مولویوں والا تجربہ ہے میرے پاس. اس وجہ ان کا پورا نیریٹو تھا, اس میں ایک بات تھی اس کو ضرور ذرا کلیریفائی کرنا ضروری ہے. ان کا یہ الزام تھا کہ آپ کے دل میں نواز شریف کی کوئی محبت جاگتی ہے, نواز شریف کے بارے میں آپ کے اندر کوئی نرم جذبات ہیں, ایسا کچھ ہے؟ میں ہر اس انسان کے ساتھ نرمی کا رویہ اور محبت کا جذبہ رکھتا ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر جو عدت کیس بنایا گیا یہ زیادتی پر مبنی ہے, بالکل فراڈ ہے, بے حیائی پر مبنی ہے. اور میں نے اس کے اوپر اسی وقت گفتگو کی تھی, 6 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد اگر مجھے کوئی نون لیگ والا کہے کہ خان صاحب جو کنٹینر پہ یہ کہتے تھے کہ مریم میرا نام اس طرح نہ لیا کرو ڈیش ڈیش ڈیش, اس ولگر بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں, تو میں کہوں گا اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. میں تو عدت کیس پہ بات کر رہا ہوں, میں خان صاحب کی اس لینگویج کو سپورٹ نہیں کر رہا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پاناما کیس میں اینڈ پہ اقامہ نکال کر ایک پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا, اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے اب تو شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمدردی رکھ دی ہے. جہاں کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اگینسٹ نواز شریف صاحب کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کو میں انڈورس کرتا ہوں, تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو شہباز شریف کی بجائے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو, مثلا میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب ایک سوٹیبل پرسنالٹی تھے, ان کو اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جاتا, ایون ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا جاتا, تو وہ ڈیزرو کرتے تھے. شریف النفس آدمی ہے اور انٹیلیجنٹ آدمی ہے. بہتر تھا کہ وہ اپنے خاندان سے نکل کے کسی اور بندے کو موقع دیتے. اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے. تو کسی کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا جی ہمدردی والا معاملہ ہے, تو ہمدردی تو مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ظلم کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے. ایک معاملے میں ہمدردی آپ کو, لیکن مجموعی طور کے اوپر جو میاں نواز شریف ہیں, آپ ان کو ایک ایماندار لیڈر سمجھتے ہیں یا کرپٹ لیڈر سمجھتے ہیں؟ یہ میرے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ میں عمران خان کو ایماندار کہوں اور نواز شریف صاحب کو ایماندار کہوں؟ تاثر ایک رائے, تاثر تو یہ ہے اگر جوڈیشری پہ جانا ہے تو وہ تو سارے کیس فارغ ہو گئے ان کے, تو جوڈیشری میں بات کر لیں. اور پھر جو شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز کیے تھے انہوں نے یورپ کی عدالت میں, یو کے میں, وہ بھی فارغ ہو گئے. تو اس کے بعد میں کیا رزلٹ نکالوں؟ ان کی طرح میں یہ مانوں کہ انہوں نے وہاں کی عدالتیں بھی خرید لی ہیں, یہ بات وہاں جا کے کریں نا کہ یہاں کی عدالتیں بکی ہوئی ہیں, تو پھر کسی تیسرے ملک میں ان کو جانا پڑے گا. تو اس طرح نہ کریں, جوڈیشری میں بات کریں نا. جب فائنل رزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اس کے بعد اب میں خود سے اس کی کوئی تحقیق لانچ کروں تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. میں نہ ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں نہ بے ایمانی کا. خان صاحب کو جس طریقے سے صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا فوٹو کاپیز کے اوپر, کوئی ٹیسٹڈ ڈاکومنٹس نہیں تھے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن میں اس بنیاد پہ نہیں کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب نے ان کو ناحق
ڈکلیئر کر دیا. میرے نزدیک پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو اس وقت مین اسٹریم میں ہے وہ صادق اور امین کے درجے پر فائز نہیں ہے. لیکن اگر کمپیریٹیولی مجھ سے پوچھیں تو میں تو جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتا ہوں. سراج الحق صاحب کو میں ہمیشہ سے ان کی تعریف کرتا ہوں. اور دیکھیں جب پاناما کیس چل رہا تھا اس وقت اس کے جو ہیڈ تھے جسٹس, انہوں نے کہا کہ اگر صادق اور امین والا معاملہ ہوا تو صرف سراج الحق صاحب بچیں گے, باقی سب فارغ ہو جائیں گے. اگلے دن انہوں نے بیان بھی واپس لے لیا. یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کا حال ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیتے ہیں. کوئی گالی نہیں دی ہوئی تھی جو واپس لی ہے, ایک بندے کی نیکی بیان کی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو یہ جگرا ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی کہ میں نہیں جیتا ہوا, اتنا جگرا تو کسی اور پولیٹیکل لیڈر میں نہیں ہے. جو تعریف ہے کسی کی کرنی چاہیے. علی بھائی 13 میں آپ نے کیا سوچ کے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا؟ ایک تبدیلی کی ہوا اس وقت چلی تھی. آپ نے دیکھا کہ جماعت کے بھی کئی لوگ چلے گئے تھے جو اب کافی حد تک بیچ میں سے نکل بھی گئے ہیں. تو اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کی پولیٹیکل تیسری فورس سامنے آتی ہے, اور خان صاحب ظاہر ہے سیلیبریٹی ہیں, شخصیت سے ہی متاثر ہوئے تھے, چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے, ظاہر ہے اسی وجہ سے متاثر تھے. 1992 میں انہوں نے ورلڈ کپ جتایا ہے. وہ خیر اس میں تقدیر کا زیادہ ہاتھ تھا, لیکن اس کے باوجود کریڈٹ تو جاتا ہے کیپٹن کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم ان کو اس حوالے سے دیکھتے تھے کہ یہ کوئی تبدیلی لے آئیں گے. لیکن جب وہ الیکشن میں ہار گئے اور نواز شریف صاحب نے اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ انہیں کے پی میں گورنمنٹ بنانے دی, ورنہ اگر شرارت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, اچھا کیا ان کو بنانے دی, تو وہاں پرفارم کرتے. لیکن یہ تو کوئی لمبے خواب دیکھ رہے تھے اور وہ خواب ایکسپوز ہو گئے 2014 کے دھرنوں میں. اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو غلط لائن پہ چل پڑے ہیں, یہ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. ہم تو کہتے ہیں 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں اور پرائم منسٹر اپنے بوجھ کے اوپر گرے. یہ پی ڈی ایم نے تو اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لیا. خان صاحب اپنے بوجھ پہ گرنے والے تھے, 3-4 مہینے کی گیم رہ گئی تھی, پکڑ کے اس بندے کو پاپولر انہوں نے کروایا. اور 18 میں کس کو پھر ووٹ دیا تھا آپ نے؟ یار یہ رہنے میں نے, میں یہ کہتا ہوں 2018 میں نے خان صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا بس. چلے ٹھیک ہے, سمجھ آتے ہیں. اور 24 کا آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ بلکہ لکھا تھا کہ آپ نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. جی میں آندہ بھی جماعت اسلامی کو دوں گا, میں تو باقیوں سے متنفر ہو چکا ہوں, سیدھی سی بات. صحیح ہے, صحیح ہے. کبھی ایسا امکان تو نہیں کہ جیلم سے آپ خود کسی الیکشن میں کھڑے ہیں اور خود نہیں, میں تو پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ جو خطرات جڑے ہوئے ہیں, یعنی جو کریکٹر آپ کا ملائن کیا جاتا ہے, تو ہماری یہ لیگیسی اس چیز کی متعمل نہیں ہے کہ میری ویڈیوز اے آئی کی بننی شروع ہو جائیں اور کانٹ چھانٹ کے جو ہے وہ اس طریقے سے چیزیں عام ہوں. تو ہم نے جو یہ اتنی محنت سے اس پلیٹ فارم کو کھڑا کیا ہے تو اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا میری عادت یہ ہے کہ ہم کبھی دوبارہ سے ویل کو انوینٹ نہیں کرتے اور نہ 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ سے بناتے ہیں. مجھ سے اگر آ کے کوئی پوچھتا ہے نا چیریٹی میں پیسے دینے, لوگ آئے ہیں بلینز آف روپیز, میں نے کہا جی آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیں, عیدی والوں کو دیں, شوکت خانم کو دیں, جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ جماعت اسلامی کو بھی چانس دیں, انہیں سپورٹ کریں, آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ میں اس سسٹم کا حصہ بنوں, میں سپورٹر بھی تو بن سکتا ہوں نا. تو میرا خیال ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. باقی اس کام میں اگر اور بندے موجود ہوتے تو میں اس سیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیتا. مجھے تو نہیں نظر آتا یہ اتنی مشکل سیٹ ہے کہ فی الوقت کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مین کام چھوڑ کے اس کام کی طرف نہ آؤں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں اس کام کو غلط سمجھتا ہوں یا اسے فضول سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جیسا غامدی صاحب نے کہا تھا نا کہ ان سے پوچھا کہ آپ رؤیت حلال کمیٹی میں کیوں نہیں شامل, ان کا کہ میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں چال دیکھ سکوں. تو میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان کی پولیٹکس کا بوجھ اٹھا سکوں. تو میرے اندر جو اہلیت ہے وہ یہ والی ہے, تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم لے کے چل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. واپس ہم ایجوکیشنل کنٹینٹ کی طرف آتے ہیں. یہ صاحب لاسٹ ٹائم جو میں آپ کو آیا تھا نا تو میں نے کچھ سوالات کیے تھے, اس میں ایک سوال تھا کہ کیا مرنے کے بعد انسان کی دوبارہ اپنے پیروں سے ملاقات ہوگی. یہ سوال مجھے میری بہن نے بتایا تھا اور وہ والد صاحب کے تناظر میں ہم اس کو سننا بھی چاہتے ہیں. اس کلپ کے اوپر آج تک بہت سے لوگ جو ہے نا وہ میسیجز بھی کرتے ہیں, کمنٹ بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو بڑا اس سے رہنمائی بھی ملی, اور وہ 50 لاکھ سے اوپر لوگ ابھی تک دیکھ بھی چکے ہیں, مزید بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو اس کے بارے میں مزید وضاحت فرما دیں. دوسرا یہ کہ جو اصالہ ثواب کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہماری جو پیارے چلے گئے ہیں, ہمارا ان سے کیا کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عمل کا یا ہماری کسی خبر ان تک پہنچے, یا ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس تک ان کی کوئی چیز ہو, یا اصالہ ثواب پہنچتا ہو؟ اس کے بارے میں ہمارا کنیکشن کس کس طریقے سے ان سے ہو سکتا ہے؟ اصالہ ثواب اس اعتبار سے تو پہنچتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ جو اس نے خود کیا تھا,
دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے احادیث کی کتابیں لکھی تو ان کو ثواب ملنا چاہیے. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے یا کوئی صدقہ اور خیرات کرتی ہے وہ آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے. ایون نیک اولاد کے اعمال کا ثواب پہنچانا نہیں ہوتا، وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے نیک اولاد. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مرتبہ جنت میں بلند کرتا ہے تو وہ شخص عرض کرتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا، اس کی برکت سے میں نے جنت میں تیرا مرتبہ بلند کر دیا. ہم اپنے زندہ ماں باپ یا فوت شدہ ماں باپ کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں انہیں اس کا نفع ملتا ہے. باقی ملاقات تو مرتے ہی ہو جانی ہے. دیکھیں نا بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ سے نبی السلام نے کہا تھا نا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ رو پڑیں اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. اس پہ وہ مسکرا پڑیں. تو مرتے ہی اپنے فوت شدگان رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، اور اللہ کرے کہ ملاقات آپ کی جنت میں ہو. اس میں آپ نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی بھی، کہ وہ بھی جنت میں ہو، اور اگر وہ جنت میں تو آپ بھی جنت والے اعمال کر رہے ہو تو تبھی ملاقات ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایک جنت میں اور دوسرا اللہ کے عذاب میں ہو، تو اس کے لیے پھر جنتیوں والے اعمال بھی کیے جائیں اور ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. ایک دعا جو قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا آپ تشہد میں مانگیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگو. سجدے میں ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں. عربی زبان میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نفع پہنچے گا. ایسے ہی اور قبور کے حوالے سے کیا ہے کہ زیارت قبور کرنی چاہیے، قبرستان فریکوینٹلی جانا چاہیے یا کم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، فریکوینٹلی جانا جب چاہیے. جاتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آئے میں. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کا پرائمری مقصد ہے اپنی موت کو یاد کرنا. ہاں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق اس اعتبار سے پڑتا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پر دفن ہو، تم پر سلامتی ہو، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. لیکن فزیکل نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں یا وہ جواب دے رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، ہم تو نہیں سنتے. اس طریقے سے وہ بھی ہمارا نہیں سنتے، اللہ پہنچاتا ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے. ان قریب ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ابن ماجہ میں حدیث ہے عافیت سے بڑھ کر کسی شخص نے اپنے رب سے کوئی چیز نہیں مانگی. تو یہ ہم عافیت مانگتے ہیں فوت شدگان کے لیے. ہماری دعا سے ان کو نفع پہنچتا ہے، ہماری دعا کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. قبرستان کو تو چھوڑ دیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. تو نماز جنازہ کی دعا میں بھی لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اگر واقعتاً کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے درد رکھتا تھا اور لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص پوری زندگی دین کے ساتھ باغی رہا تو اس کے تو جنازے میں 40,000 لوگ بھی شریک ہوں، جس نے پوری زندگی خود قرآن کو نہیں پڑھا، اس کی میت پہ قرآن پڑھوا کر آپ نے اس کو بخشوا لینا ہے. اور ویسے بھی یہ عمل تو بدعت کے اوپر مبنی ہے. آج کل تو 500 روپے ریٹ چل رہا ہے، آپ ایک قرآن خرید سکتے ہیں کہیں سے بھی پڑھا ہوا، اور زیادہ خریدے تو میرا خیال ہے 300 میں بھی پیکج کوئی طے ہو جائے گا. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اس سے بڑی اور کوئی چیز. وہ جو کہتے ہیں جو قبر پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں، ایسی کوئی وہ حدیث ہو رہا ہے، وہ بخاری مسلم حدیث ہے. جب مردے کو آپ دفنا کر جاتے ہیں نا تو وہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. وہ وقتی طور پہ اسے سنائی جاتی ہے تاکہ اگر وہ نیک ہے تو شکر ادا کرے کہ میں نے ان پر بھروسہ نہیں کیا، اور اگر بدکار ہے تو اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو اس سے پہلے بھی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ، اور بدکار میت کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی یہ چیخو پکار انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر
تمام مخلوقات سنتی ہیں. انسان اور جن سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں, پھر تو وہ غیب کا پردہ ہی اٹھ جائے نا. یہ جو ان الذین یخشون ربہم بالغیب, بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے نا, ورنہ اگر پردہ اٹھ گیا تو پیچھے کون سی بات رہ جائے گی. اچھا علی بھائی, پچھلے دنوں جو آپ سے میرے خیال کوئی لائبہ کے بارے میں سوال کرتا ہے, وہ حور کے, اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے اس کے آپ نے نام بھی لے لیا, میں نے لیا, میں سوال کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے ملاقات جو ہے نا وہ زیادہ بڑی نعمت ہے, تو اس کے بارے میں تو ذرا زیادہ بڑی نہیں, وہ الٹیمیٹ بڑی نعمت. سر تھوڑی منظر کشی کیجیے کہ وہ کیا ہوگا اور اللہ سے ملاقات ہماری کیسے ہوگی. دیکھیں, جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ جو منافقین اور فاسقین ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے. اس کا منطقی انجام ہے کہ اہل ایمان کو زیارت کروائی جائے گی. باقی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں. نبی علیہ السلام نے صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو نا, کتنا واضح ہے, تم اپنے رب کو بھی اس طریقے سے واضح دیکھو گے. مراد یہ نہیں کہ اس شکل کا نظر آئے گا, یعنی کوئی شک نہیں ہے نا کہ 14ویں کا چاند ہے تو تمہیں تمہارے رب کا دیدار ہوگا. اب اس کی کیفیت کیا ہے, یہ تو جنت میں جا کے ہی بتائی جا سکتی ہے, شاید وہاں پہ بھی بیان نہ ہو سکے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. باقی یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بخاری مسلم میں آتا ہے کہ لوگ اپنے رب کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو ان کے حسن میں ایسا نکھار پیدا ہوگا کہ وہ حوریں بھی پریشان ہوں گی کہ آپ کے حسن میں تو اضافہ ہو گیا, اور انسان کہیں گے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن میں بھی اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے, جنت کی حوروں کا جو حسن ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں اور نبی اسلام کے حوالے سے اس کو بیان کرتے ہیں, وہ جھوٹی روایتیں بھی آپ بیان کرتے ہیں. اب انہوں نے وہ موبائل میں لائبہ نکالی ہوئی ہے, جی وہ نکالی ہے, کوئی تو ہے ہی نہیں ہے, وہ لائبہ ورڈ ہی کوئی نہیں موجود کسی حدیث کی کتاب میں. وہ لعبہ لفظ ہے. لائبہ جو یہاں لکھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ, یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, عربی سے نکلا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے پیاسی. اور لاعبہ عین کے ساتھ اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی, وہ بھی نہیں ہے. حدیث میں جو ورڈ آیا وہ لعبہ ہے, اور وہ حدیث بھی جعلی ہے. دو اس میں مجہول راوی ہیں, عبید اللہ اور موسیٰ, اور ابن مسعود سے اس کی سماعی ثابت نہیں, حسان بن عطیہ کی. یہ امام ابن ابی دنیا نے المتوفا 281 ہجری صفت الجنہ کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جو تابعی بیان کر رہا ہے نا, اس کی تو اس صحابی سے ملاقات ہی ثابت نہیں. 33 ہجری میں عبداللہ ابن مسعود فوت ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں سخت ترین جرح ہوتی ہے کسی روایت کے اوپر. اور اس میں بھی صرف الفاظ اتنے تھے کہ لعبہ وہ حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو تیرے حصول میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے, بس. باقی وہ لمبی چوڑی چیزیں جو ساتھ اٹیچ کی ہیں انہوں نے, وہ تو صوفیاء کے اقوال ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں, اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان بھی نہیں ہے, ابن مسعود کا قول ہے, حدیث موقوف ہے, اور وہ بھی ابن مسعود سے بھی اب ثابت نہ رہا, وہ منقطع روایت ہے. میرا خیال ہے آج میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو بھی کی ہے اور طارق جمیل صاحب کے اوپر دعوت توبہ بھی پیش کی ہے. لیکن طارق جمیل صاحب کے جو مخالفین ہیں نا, جی غامدی صاحب اینڈ کمپنی, جی وہ صراحتاً حوروں کا انکار کرتے ہیں, تو وہ بھی عقیدہ غلط ہے. سورہ الرحمن میں, سورۃ الواقعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ خود ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں, حوروں کا ذکر ہے. اور وہ کوئی دنیا کی عورتیں اوور آل کر کے آپ کو وہاں پیش نہیں کی جائیں گی, کوئی میک اپ کر کے, وہ بھی ہوں گی, لیکن بیویاں ہی عورتیں ہوں گی نہیں. تو قرآن میں پھر سورہ الرحمن کے اینڈ پہ آیا کہ جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان عورتوں کو چھوا نہ کسی جن نے. تو وہ کون سی عورتیں ہیں پھر؟ ان عورتوں کو تو ہم نے چھوا ہوا ہے, وہ الگ سے ہے. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو جنت کی حور ہے اگر وہ زمین کی طرف دیکھے تو جنت سے زمین تک پورا حصہ روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے, اور اس کا دوپٹہ جو ہے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بخاری میں موجود ہے کہ جنتیوں کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا, جس کی کیلکولیشن سے غلط ہوئی, ہاتھ اس کو کہتے ہیں,
اور یہ 1.5 فٹ ہے, تو یہ 90 فٹ بنتا ہے, 120-130 فٹ نہیں بنتا. اور بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ جو حوریں ہیں نا, ان کے گوشت اور ہڈیوں کا حصہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہوگا. جس طرح آپ کو یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں کوئی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن صرف حوروں کا ہی ذکر کرنا اور دین کو حوروں کے اندر ہی داخل کر دینا, بھائی اگر یہ چیز ہوتی نا تو ذخیرہ احادیث انہی حوروں سے بھرا ہوتا. ذخیرہ احادیث میں حوروں کا ذکر بہت تھوڑا ملتا ہے. قرآن پاک میں بھی 3 مقامات پہ بائی نیم مینشن ہے, سورۃ الواقعہ میں, سورہ الدخان میں اور سورۃ الرحمان کے اندر. باقی پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہے, وہ دونوں طرف جا سکتی ہیں. غامدی صاحب کا موقف اتنا تو درست ہے کہ یہ والی عورتیں بھی حوروں سے بڑھا کر خاوندوں کے عقد میں آئیں گی, یہ الگ سے, اور ان کا حسن ان حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا. باقی یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے تو یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. ایسے ہی بلکہ آپ سے کسی نے پوچھا پچھلے دنوں کہ اگر عورتیں یا بیویاں جو ہیں وہ وہاں پہ حوروں کی سردار ہوں گی تو اگر کسی کی 4 بیویاں تو کون سی والی سردار ہوگی؟ طارق مسعود صاحب جو جیسا کو بندہ ہے تو ان کی کون سی والی جو ہے وہ سردار ہوگی؟ ابھی تو ایک جملہ جو ہے وہ بلال کتب صاحب کی اس آن لائن ڈسکشن میں رہ گیا, اس میں نے کہا تھا کہ اگر غامدی صاحب کو حور ملی نا تو میں تو پروٹیسٹ کروں گا جنت. ہاں میں کہوں گا یہ تو قائل نہیں تھے, تو میرا اس میں علمی اختلاف ہے غامدی صاحب سے کہ یہ آپ کو جو ملی ہے نا یہ آپ طارق جمیل صاحب کو گفٹ کر دیں, کیونکہ آپ تو قائل ہی نہیں تھے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں غامدی صاحب نے چھوڑنی کوئی نہیں اگر مل گئی تو, ہاں یہ میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں. ہماری دعا ہے کہ ان کو ملے, اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار ہو رہے تھے. جی ہماری دعا ہے, بعضوں کا آدمی ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ. تو سوشل ایشوز کے بھی کچھ سوال لوگوں نے بھیجے میں, ایک جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے سوال تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور کیا یہ آئیڈیل سسٹم ہے کسی بھی فیملی کے رہنے کے لیے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو تجربہ ہے اپنا بھی اور جو اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اگر تو یہ کامیاب ہو جائے حساتی طور پہ تو اس سے بیسٹ کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن اس کے کامیاب ہونے کے چانسز بڑے کم ہیں. اس لیے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بہتر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو الگ سے رکھے, لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق نہ توڑے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے, شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی. اور اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے قربانی کرے جس طرح میری بیوی نے کی ہوئی ہے, تو جوائنٹ فیملی سسٹم جیسی بہاریں اور دنیا میں ہو نہیں سکتی. لیکن ایک مشکل کام ہے, اس میں ظاہر ہے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. ایسے ہی, اور جین زی کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں. بس لاسٹ متفرق 2-3 سوال ہیں, کوئی سوال کا آپس میں تعلق نہیں ہے. جین زی کے لیے اوور آل اسپیشلی ایڈوائز فار اسموکرز. آج کل یہ ویپ کا بہت زیادہ سسٹم بنا ہوا ہے. اسد بھائی بہت پیتے ہیں, ان کو بھی سمجھائیں, کچھ بڑے عزیز ہیں ہمیں. تو ویپ جو بہت سے لوگ پیتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہے کہ وہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں, اپنے آپ کو انسپائر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انٹلیکچولی اگر یہ قائل ہو جائیں کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے تو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. قائل ہیں لیکن کہتے ہیں سرور ملتا ہے, مزہ آتا ہے افطاری کے فوراً بعد. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ کو سرور ملے آپ نے وہ کرنا ہے اس کاسٹ پہ کہ آپ کی صحت جائے. میں نے تو یہاں تک بات کی تھی کہ بلڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ ایکسیسو نمک اگر یوز کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے خودکشی کر رہا ہے. شوگر کا مریض اگر کاربز لیتا ہے بہت زیادہ اور انسولین بھی یوز نہیں کرتا, یہ بھی لادہ سے ضد ہے کہ انسولین بھی نہیں لگانی. یا تو انسولین لگاؤ, ٹھیک ہے, جو مرضی کھاؤ پیو, اور انسولین سے کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے. اس کے باوجود اگر آپ انسولین کے بغیر شوگر استعمال کر رہے ہیں تو آپ تو خودکشی کر رہے ہیں. اس طرح کی زندگی گزارنا اور اپنی میڈیکل لائف کو ایکسپائر کر دینا یہ تو کفران نعمت ہے, سیدھی سی بات ہے. ایسی ہے. لاسٹ پاس کا آپ نے نا آخر میں کرکٹ کا ذکر آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی خواہش تھی انڈیا جیتے, تو ابھی آپ کی خواہش پوری ہوگی؟ میں تو بہت خوش ہوں. پاکستان اگر ہار جائے تو اگلی میری خواہش یہ ہے کہ انڈیا جیتے یا سری لنکا جیتے یا بنگلہ دیش جیتے, کوئی بھی ایسی ٹیم جو سب کانٹیننٹس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. ہاں, تو ہم نے ان سے آزادی لی ہے, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کے جو غلام تھے جنہوں نے آزادی لی اور وہ اپنے آقاؤں کو, جو آج تک معذرت کے ساتھ ابھی تک وہی آقا ہیں, تو ان کو ہراتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ابھی آپ جب وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو وراٹ جہاں ٹنڈولکر کو یوراج کا اپنے حوالہ دیا, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں, بلکہ اس پہ آپ رہنما بھی کریں, نظر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں بابر اعظم کو نظر لگتی ہے, وراٹ کوہلی کو نظر کیوں نہیں لگتی ہمیشہ؟ جو ہے نظر جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یار اللہ کے بندو, یہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے کئی ایک چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کبھی کہتے ہیں جی وہ جادو کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. سری لنکا والوں نے کیا جادو نہیں کیے تھے, فائنل پھر بھی وہ انڈیا سے ہار گئے تھے,
ٹھیک ہے, وہ ایک دن پہلے پچ کے اوپر بھی آ کے کر رہے تھے. یار اس طرح نہیں ہوتا, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں آسٹریلیا اگر ٹاپ پہ رہتی ہے تو وہاں پہ ان کی محنت نظر آتی ہے. انڈیا اس لیول پہ جو پہنچا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن آئی پی ایل کی ہے. انڈین پلیئرز کا جو ایکسپوئر ہوا ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے مقابلے پہ اب شاید کوئی بھی ٹیم سامنے نہ آئے, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اس ماڈرن ورلڈ میں, اور آئی پی ایل کے ذریعے انہوں نے وہ تمام بالرز جو پوری دنیا میں تباہ کن باؤلنگ کرنے والے ہیں ان کو مدعو کر کے اور اپنے پلیئرز کو ان سے بار بار انٹریکشن کروا کے جتنا میچور کروایا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے مقابلے پہ کوئی ٹیم آئے گی. کوئی بیڈ لک ہو جائے تو الگ بات ہے, ادروائز انہوں نے ہر شعبے میں پرفارم کیا ہے. ہم لوگ بڑا تانا ان کو دیتے تھے کہ ان کے پاس بالر نہیں ہے, یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں, تو دیکھیں بالرز کیسے آئے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, ان کی بیٹنگ تو پہلے ہی کمال کی تھی. تو میرا خیال ہے ہمیں جیلسی کی بجائے نا ان سے لرن کرنا چاہیے, اور جو اپنا ہمارا یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ والا معاملہ ہے اس کو بھی بہتر کریں, اور پی ایس ایل کا تجربہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسے علی بھائی آخری سوال ہے, ہماری یہ پوڈ کاسٹ 25ویں تاک رات کو ریلیز ہوگی. تاک راتوں میں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جو تاک راتیں ہوتی ہیں اس میں کس طریقے سے ٹائم مینیج کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے؟ ایک تو جھٹکا طریقہ ہے جو آپ جیسے مصروف لوگوں کے لیے ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا, اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی گویا پوری رات کا قیام کیا. تو آپ عشاء اور فجر کی کوئی رکعت فوت نہ ہونے دیں, فرض نماز کی, تو رات کا قیام آپ کو مل جائے گا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے شب قدر کا قیام پا لیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا, اور وہ فضیلت 1000 مہینوں سے افضل ہے, وہ آپ کو مل جائے گی. اگر آپ اس کو واقعی مزید زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کریں. اعتکاف 10 دن کا بھی کر سکتے ہیں, 5 دن کا بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اعتکاف نہ بھی کریں, ایٹ لیسٹ ان راتوں کو آپ مسجد میں گزاریں یا گھر میں ایسی جگہ پر گزاریں کہ جس میں آپ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں ترجمے کے ساتھ, خواہ وہ آپ قیام اللیل میں پڑھیں یا ویسے بیٹھ کر اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنا شغف جو ہے وہ رکھیں. یہی میرا میسیج ہے. جزاک اللہ خیر علی بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت, تھینک یو. بس جی کوئی سوال رہتا نہیں کیا؟ بس کرو یار.